اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے حال دل از قلم راشدہ رفت۔ بات انوکھی نہیں تھی نہ ہی نامناسب، لیکن جب احمد بھائی نے فیملی کو ساتھ لے جانے کا فائنل فیصلہ سنا دیا تو نور العین کا دل ڈوب گیا۔ مستقبل کی فکر سے زیادہ اسے آپی کے رد عمل کی ٹینشن تھی۔ ماں کی پہلی برسی پہ دل پہلے ہی بہت بوجھل تھا، ایسے میں اس کی ذات اس کے بہن بھائی کے درمیان کسی جھگڑے کی بنیاد بنے یہ وہ ہرگز نہ چاہتی تھی۔ لیکن زندگی میں سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق کب ہوتا ہے؟ مہمانوں کے جانے کے بعد آپی احمد بھائی اور حوریہ بھابھی پر چڑھ دوڑی تھی۔ بھابھی کے سب میکے والے انہیں باہر جانے پر مبارکبادیں دے رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہماری ماں کی برسی کی قرآن خوانی ہے، یہ تو بھابھی کے باہر جانے کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا فنکشن لگ رہا تھا۔ وہ تو بس تحفے لانے کی کسر رہ گئی تھی۔ آپ لوگوں نے بالا ہی بالا سب کچھ طے کر لیا، ہمیں کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ آج میں نے خاموش رہنے کے لیے جتنا ضبط کیا ہے یہ مجھے ہی خبر ہے۔ امی کی برسی پہ تماشا نہ لگے اسی لیے لوگوں کے سامنے لحاظ کر لیا۔ احمد بھائی، مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ ماں کے مرنے کے 1 سال کے اندر اندر آپ یوں ہم سے آنکھیں پھیر لیں گے۔ سٹاپ اٹ اینی، بغیر بریک لگائے بولتی ہی جا رہی ہو۔ اور سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے، تم لوگوں کے علم میں تھا کہ میں حوریہ اور بچوں کے پیپرز بنوا رہا ہوں۔ اب سارا پروسیس تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو میری واپسی ہے اور اس بار میں اکیلا واپس نہیں جاؤں گا، میری بیوی اور بچے میرے ساتھ جائیں گے، اور نور العین جانتی ہے یہ سب۔ اور مجھے یہ سب تم سے یہ کسی سے بھی چھپا کر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھنے کا مجھے پورا حق حاصل ہے، اور اب میں نے باہر اپنے قدم اتنے مضبوط جما لیے ہیں کہ میں فیملی ساتھ رکھنا افورڈ کر سکتا ہوں، پھر کیوں بلا وجہ اپنے بچوں کو خود سے جدا رکھوں؟ احمد بھائی نے بہن کے کسی اعتراض کو رتی برابر بھی اہمیت نہ دی تھی۔ حوریہ بھابھی آپی کو طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ آپ کی فیملی صرف آپ کے بیوی بچوں پر مشتمل ہے کیا؟ یہ بیچاری بدنصیب جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ رہا نہ باپ کا، اس کے متعلق کچھ نہیں سوچا آپ نے؟ اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گے؟ بھائی کی بیگانگی اور بے نیازی دیکھ کر آپی کا جارحانہ انداز اب رکت برے انداز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں نور العین کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ تمہیں بار بار فون کر کے بھی یہی کہتا رہا کہ نور کا رشتہ تلاش کرو، میں یہ فریضہ فوراً نمٹانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے اس معاملے کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اچھے بھلے 3-4 رشتے آئے تھے نور العین کے، تم نے بلا وجہ کی مین میخ نکال کر سب کو رد کر دیا۔ اب میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سرمد کا پرپوزل البتہ اب بھی موجود ہے، اگر تم حامی بھرو تو ہمارے جانے سے پہلے نور العین اپنے گھر بار کی ہو سکتی ہے۔ احمد بھائی کے کہنے پر نور العین نے کرب سے آنکھیں میچی۔ بھابھی کا بمرا صفت بھائی، جس کے کرتوت احمد بھائی سے بھی چھپے ہوئے نہ تھے، وہ کس آسانی سے اس سے رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ اپنی شہزادیوں جیسی بہن کے لیے اس آوارہ شخص کا انتخاب کر رہے ہیں آپ، کچھ تو ہوش کے ناخن لیں، آپی تلملا کر بولی تھی۔ تو آپ نے خود ہی اپنی شہزادیوں جیسی بہن کے لیے کوئی شہزادہ کیوں نہ ڈھونڈا اب تک؟ ہم نے کب انکار کیا کہ آپ کے لائے گئے رشتے کو قبولیت نہیں بخشیں گے؟ حوریہ بھابھی بھی تنک کر بیچ میں کودی تھی۔ آپی نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری خیال نہ کیا، انہیں فقط تیکھی نگاہ سے نوازنے کے بعد روئے سخن بھائی کی طرف موڑا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے احمد بھائی، وہاں کچھ دن اور صبر کر لیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد نور کا رشتہ ڈھونڈ لوں۔ اس کی شادی ہوتے ہی آپ بھلے سے اگلے ہی دن بھابھی اور بچوں کو ساتھ لے جائیں، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی تھی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو قرۃ العین، یہ لاہور سے کراچی جانے کی بات نہیں ہو رہی کہ ٹرین کی ٹکٹ بک کروا کر بندہ اگلے دن کی گاڑی میں سوار ہو جائے۔ میں نے لاکھوں روپے لگا کر جو پروسیس مکمل کیا ہے، اب میرے پاس ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ پلیز تم یہ بات سمجھو، ضد تیش اور اشتعال میں آ کے سارا معاملہ مت دیکھو۔ میں نے پروسیس میں اکیلے رہ کر جو کٹھنائیاں برداشت کی ہیں، اور اب اتنے عرصے سے فیملی بلوانے کے لیے جو پاپڑ بیل رہا تھا، وہ الگ کہانی ہے۔ اللہ اللہ کر کے سارے معاملات طے پائے ہیں جو کسی جذباتیت کی نظر نہیں ہو سکتے۔ احمد بھائی دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ آپ کی سب باتیں درست، لیکن نور العین تنہا کیسے رہ پائے گی؟ آپ ہی کی تان پھر وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ آپ بھی تو اسی شہر میں رہتی ہیں، کیا نور العین کو کچھ عرصے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی؟ یہ کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں جو حل ہی ہونے میں نہیں آ رہا؟ حوریہ بھابھی نے پھر گفتگو میں مداخلت کی۔ آپ انہیں جزبج ہو کر انہیں دیکھا۔ حوریہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اینی، جب تک نور العین کا کوئی رشتہ نہیں مل جاتا یہ تمہارے ساتھ رہ لے گی، اور فکر مت کرو، میں اس کا خرچہ باقاعدگی سے بھجواؤں گا۔ لو، اس غریب کا خرچہ ہی کیا ہے، اور پھر جب یہ مکان خالی ہو جائے گا تو اسے کرائے پر چڑھایا جا سکتا ہے۔
اتنا کرایہ آ جائے گا کہ نہ صرف نورالعین کا خرچہ نکل سکے گا بلکہ فالتو رقم کی کمیٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے جو شادی کے موقع پر کام آ جائے گی۔ حوریہ بابی غضب کی دور اندیش تھی، انہوں نے تو شادی کا خرچہ نمٹانے تک کی پلاننگ کر لی تھی۔ تم اپنا دماغ اتنا مت دوڑاؤ، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، مسئلہ صرف نورالعین کے اچھے رشتے کا ہے، جیسے ہی ملتا ہے میں اپنی بہن کے فرض سے بخوبی سبکدوش ہونا چاہوں گا۔ اس کی شادی اتنی ہی دھوم دھام سے ہوگی جیسی امی کی زندگی میں میری اور اینی آپا کی ہوئی تھی۔ احمد بھائی کی اس بات پر آپی کے جلتے بھنتے دل کو قدرے قرار ملا تھا۔ حوریہ بابی کے تیور ذرا بگڑے تھے لیکن انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ باقی رہ گئے نورالعین جس کے لب بظاہر خاموش مگر دل اندر سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اپنی ذات اتنی اراضا تو کبھی بھی نہ لگی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں ماں کی جدائی کے زخم پر کچھ کھرنڈ آنے لگا تھا لیکن آج یہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ وہ مرحومہ ماں کے کمرے میں جا کر ان کے تکیے میں سر چھپائے بلک بلک کر روئی تھی۔ اسے احمد بھائی سے کوئی گلہ تھا نہ ہی اینی آپی سے کوئی شکایت۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی درست تھے، تلخ حقیقت بس اتنی سی تھی کہ ان کی زندگیوں میں اس کی جگہ مشکل سے ہی بنتی تھی۔ یہ صرف حالات کا جبر تھا، قصوروار کوئی بھی نہ تھا۔ نورالعین زندگی کی تلخ حقیقتوں سے فرار پانے کے لیے بار بار ماضی میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ اس کے خوابوں اور خیالوں میں آج بھی وہ وقت زندہ تھا جب وہ اس آنگن میں اڑتی پھرتی تھی اور ارد گرد جان نچھاور کرنے والے ماں باپ اور بے پناہ لاڈ اٹھانے والے بہن بھائی موجود تھے۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے احمد بھائی، پھر قرۃ العین جو اس کی پیاری اینی آپی تھی۔ اینی آپی کے پورے 8 برس بعد وہ یعنی نورالعین پیدا ہوئی تھی۔ اینی آپی کی پیدائش کے بعد امی کے ساتھ کوئی ایسی لمبی پیچیدگی ہوئی تھی کہ ڈاکٹرز نے انہیں باور کروا دیا تھا کہ اب ان کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے۔ امی بابا نے بھی قدرت کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ احمد بھائی 10 برس کے اور اینی آپی 8 برس کی تھی جب ڈاکٹرز کی تمام پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرتی ہوئی وہ اس دنیا میں وارد ہوئی۔ بابا نے آپی کے نام سے ملا کر اس کا نام نورالعین رکھا تھا اور وہ اسے اپنی آنکھوں کا نور ہی کہتے تھے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماں باپ تو لاڈ اٹھاتے ہی تھے، وہ بھائی بہن کی بھی بے تحاشا لاڈلی تھی، لیکن اس لاڈ پیار نے اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے عجب نکھار سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت تمیزدار اور تہذیب یافتہ بچی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ارد گرد سبھی اس سے عمر میں بڑے اور محبت و شفقت لٹانے والے تھے۔ زندگی بہت سبک خرامی سے چل رہی تھی۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پہلا پالا اس وقت پڑا جب جان سے پیارے بابا دل کے پہلے ہی دورے میں جان کی بازی ہار گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی احمد بھائی اور آپی کے رشتے طے کر دیے تھے۔ حوریہ بابی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی، یونیورسٹی میں احمد بھائی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ شاید احمد بھائی نے ہی ماں باپ کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا ہو، لیکن سب کے لیے یہ ماں باپ کا طے کیا ہوا رشتہ ہی تھا۔ آپی کے لیے بابا کے کسی قریبی دوست نے اپنے بھانجے کا رشتہ بتایا تھا۔ عاقف بھائی خوبرو پڑھے لکھے اور برسرے روزگار تھے، سو آپی کی رضامندی جان کر یہ رشتہ طے کر دیا گیا، لیکن دونوں شادیاں بابا کی دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ آپی اور احمد بھائی تو نئے رشتوں میں مگن ہو کر باپ کی جدائی کا دکھ سہ گئے۔ نورالعین کے دل کو قرار نہ ملتا تھا، ہر آہٹ پر بابا کے آنے کا گمان ہوتا۔ ان کی باتیں، ان کا مسکرانا، دھیمے سے لہجے میں ان کا مخاطب ہونا کچھ ذہن سے نکلتا ہی نہ تھا۔ بابا پڑھنے لکھنے کے شدائی تھے لیکن ان کی بڑی 2 اولادوں کو اس مشغلے سے کوئی خاص شگف نہ تھا۔ یہ نورالعین تھی جو چھوٹی عمر سے ہی بابا کی اسٹڈی میں گھس کر بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ بابا اس شوق پر نہال ہو جاتے، خود اسے کتابیں منتخب کر کے پڑھنے کے لیے دیتے، پھر کتاب سے متعلق اس کی رائے جانتے۔ اچھی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ اس مطالعے کا اعزاز تھا کہ اس کی اردو اور انگریزی پر اسکول میں سب رشک کرتے تھے۔ بابا نے اس کے لیے شہر کے بہترین کالج کا انتخاب بھی کر رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ خود دنیا سے منہ موڑ گئے۔ وقت کے ساتھ وہ معمولات زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احمد بھائی اور حوریہ بابی کے ہاں شاہ میر اور پھر ازکا نے جنم لیا تو وہ لاڈ اٹھانے والی پپھو بن گئی۔ آپی کے ریان اور زیان میں تو ویسے ہی اس کی جان تھی۔ جو محبتیں اسے اب تک ملی تھی اب انہیں سود سمیت لٹانے کا وقت تھا، اور وہ پپھو اور خالہ کے روپ میں یہ محبتیں بے دریغ لٹا رہی تھی۔ امی بھی اسے پھر سے ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ نورالعین کو جلد از جلد اپنے گھر بار کا کر دینا چاہتی تھی۔ نورالعین کو بے پناہ حسن وراثت میں ملا تھا تو سلجھی ہوئی طبیعت، سادہ سے انداز و اطوار، چہرے کی معصومیت اور بھول پن اسے سینکڑوں میں ممتاز بنا دیتے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کا پہلا رشتہ آ گیا تھا، لیکن لاڈلی بہن کے لیے یہ رشتہ آپی کو ہرگز نہ بھایا تھا۔
बल्कि रिश्ता लाने वाली उस मेहरबान हस्ती की जिसारत भी इतनी नागवार गुजरी कि उनकी उम्र और रुतबे का लिहाज ना करते हुए उन्हें बेनकद सुना डाली। ये बाबा के इंतकाल के कुछ अरसे बाद की ही बात थी। नूरुलैन को आपी का तर्ज अमल बिल्कुल मुनासिब ना लगा। इनकार शाइस्तगी से भी किया जा सकता था। शायद पुप्पो बाबा की चचाजाद बहन थी। बाबा की कोई सगी बहन तो थी नहीं। बाबा उन्हें ही बड़ी बहनों वाला मान देते थे। सादा और पुरखलूस सी शाहिदा पुप्पो जो बाबा के इसरार पर हर 4-6 महीने बाद अपने छोटे से शहर से चंद दिन गुजारने यहाँ आती थी। दूसरे मेहमानों के बरअक्स वो घर का फ़र्द ही तस्वुर की जाती। बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे। वो बचपन में एक आंगन में पले बड़े थे और शाहिदा पुप्पो ने उनके बड़ी बहनों वाले सारे लाड उठाए थे। उनके होते हुए बाबा को कभी इकलौतापन महसूस ना होता था। शाहिदा पुप्पो की आमद पर वो अपने बचपन के किस्से बच्चों के सामने इतनी बार दोहरा चुके थे कि सबको वो अजबर हो गए थे। शाहिदा पुप्पो के 4 बच्चे थे, 3 बड़ी बेटियां और सबसे छोटा बेटा। पुप्पो बताती थी कि उन्होंने बेटे की पैदाइश पर बाबा से फ़ोन करके कोई अच्छा सा नाम तजवीज़ करने के लिए कहा था। वो खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी। शोहर भी सीधे सादे देहाती बंदे थे जो अपनी थोड़ी बहुत ज़मीनों को संभालने में हलकान रहते। बच्चियों के नाम शाजिया, राफिया और नाजिया यूं ही बिना सोचे समझे रख दिए गए थे, लेकिन इकलौते बेटे को वो बहुत खूबसूरत सा बामानी नाम देना चाहती थी, इसलिए बाबा की मदद चाही। बाबा ने उसका नाम ज़ैनुल हसन तजवीज़ किया, जो उन्होंने खुशी खुशी रख लिया। बाद में जब भी कभी वो ज़ैनुल हसन के साथ आती, एनी अपी उस बेचारे के नाम का ज़रूर मजाक उड़ाती। इतना धान पान सा आपका बेटा है शाहिदा पुप्पो, और बाबा ने इसका भारी भरकम नाम रख दिया। लगता ही नहीं कि ये नाम इस कांगड़ी पहलवान का है। वो हंसी उड़ाती। ज़ैनुल हसन उन दिनों वाकई बहुत कमज़ोर था। उम्र में वो नूरुलैन से चंद बरस बड़ा ही था, लेकिन अपनी जिसामत की वजह से अपनी उम्र से छोटा लगता था। बाबा के कानों में एनी की बात पड़ती तो वो ज़ैनुल हसन को करीब बुलाकर प्यार से उसका शाना थपकते। ये मेरा बहुत ज़हीन, फ़तीन और काबिल बेटा है। देखना तो सही बड़े होकर कैसा कड़ियल जवान बनेगा। बाबा यकीनन ज़ैनुल हसन की दिलजोई करते थे। नूरुलैन को तो वो कहीं से भी ज़हीन फ़तीन ना लगता था, लेकिन उसे दूसरों का दिल रखने का अपने बाबा का ये अंदाज़ भला लगता था। एनी आपी और अहमद भाई शाहिदा पुप्पो के क़याम पर खासा चिढ़ते थे। बाबा की खफकी की वजह से वो इसका बरमला इजहार तो ना करते थे, लेकिन मौका पाकर अम्मी के सामने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाते। जब शाहिदा पुप्पो आती है तो सारे घर का निज़ाम अपसेट हो जाता है। बाबा उनसे फरमाइशें कर करके ऐसी ऊट पटांग चीज़ें पकवाते हैं, हमें जिनके नाम भी नहीं आते। आलू मोंगरे, भाप बड़ियाँ, खशखश का सालन और जाने क्या अलबला। हमारे तो हलक तक से ये चीज़ें नहीं उतरती और बाबा हर नवाले पर वाह वाह किए जाते हैं। अहमद भाई अम्मी के सामने खफगी का इजहार कर रहे थे। ये अजीब मेहमान हैं जो हर साल इतने बहुत से दिनों के लिए घर में डेरा जमाने आ जाती हैं। राफिया नाजिया तो इतनी पेंडू लगती हैं कि मेरा उनके साथ बाहर निकलने को जी नहीं करता, और बाबा कहते हैं रोज़ शाम को उन्हें अपने साथ पार्क ले जाया करो। पार्क में इतने लोग मिलते हैं, पूछते हैं ये कौन, तो नाजिया मैडम फट बोल पड़ती है कि मेरी कज़न है। मेरा शर्मिंदगी से बुरा हाल हो जाता है। आपी ने भी नखुवत भरे अंदाज में दुखड़ा रोया। ये और बात कि अम्मी ने उन दोनों को ही खफा होकर डांट पिलाई थी, डरावा दिया था कि बाबा को उनके ख्यालात का इल्म हुआ तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। नूरुलैन को ऐसी कोई भी बात समझाने की नौबत न आती थी। वो बहुत मुनकसरुल मिजाज और मेहमान नवाज बच्ची थी। राफिया बाजी वगैरह तो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी, उन्हें कंपनी देना तो मुमकिन न था, लेकिन वो ज़ैनुल हसन को कंपनी देने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करती थी। उसने एक बार उसे कहानियों की कोई किताब पढ़ते देखा तो वो अपनी सारी स्टोरी बुक्स लेकर उसके पास पहुंच गई। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, तुम्हें पढ़कर मज़ा आएगा। वो उससे बड़ा था, लेकिन नूरुलैन उसे बेतकल्फ़ी से हम उम्रों की तरह ट्रीट करती थी। मैं अपने कोर्स की किताबें साथ लाया हूँ, ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। वो उसके हाथ से किताबें लेते हुए हिचकिचाया। जैन उससे चंद क्लासें आगे ही था, लेकिन फिर भी उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान पर बिल्कुल भी अबूर न था। उस वक्त नूरुलैन के जहन में उसका मजमूई तासुर एक नालायक और कुन जहन तालिब इल्म के तौर पर पड़ा था, लेकिन सच्ची बात है उसे उस बेचारे पर तरस ही आया था। पहले वो उसके साथ दिमागी आजमाइश वाले अपने पसंद के खेल खेलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उसके नालायकी का एहसास होने पर लूडो और कैरम खेलने को तरजीह देती। उसकी कोशिशों के बावजूद ज़ैनुल हसन कभी भी उससे बेतकल्लुफ़ ना हो पाया। फिर बेचारी शाहिदा पुप्पो की फैमिली पर एक बुरा वक्त आया। तौफीक पुप्पा किसी मोजी मर्ज में मुबतला हो गए। वो जिस छोटे शहर में रहती थी वहाँ इलाज की वो सहूलतें मौजूद ना थी जो यहाँ मुयस्सर थी।
بابا نے اس کڑے وقت میں ان کا بہت ساتھ دیا۔ وہ توفیق پھپھا کو مختلف ہسپتالوں میں لیے پھرتے۔ مہینے میں ایک بار تو شاہدہ پھپھو کا چکر لازمی لگتا تھا۔ ایک دن ٹیلی فون پر ان کے انتقال کی خبر ملی۔ امی بابا فوراً وہاں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شوہر کھونے کے بعد شاہدہ پھپھو کا یہاں آنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ امی بابا سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ برقرار تھا۔ بابا اب بھی ان سے آنے کا کہتے۔ جوان بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آؤں بھائی؟ پہلے رفیق کا گھر ساتھ تھا، اب وہ بھی شارجہ چلا گیا ہے۔ اب تو بس جلدی سے بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، وہ رسانیت سے کہتی۔ رفیق ان کے دیور کا نام تھا، جو اب اپنے سسرال والوں کے پاس شارجہ شفٹ ہو گیا تھا، لیکن اس بھلے مانس شخص نے بیوہ بھاوج اور یتیم بھتیجیوں کو یاد رکھا اور اسی کی کوششوں سے شاہدہ پھپھو کی تینوں بیٹیوں کا شارجہ میں مقیم ان کے سسرالی خاندان میں رشتہ طے پایا تھا۔ شازیہ اور رافیہ کی شادی پر امی بابا کے ساتھ نورالعین بھی گئی تھی۔ شاہدہ پھپھو اپنی عمر سے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے اپنے گلے لگا کر بھینچ کر خوب پیار کیا تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ شاہدہ پھپھو سے ہمیشہ ہی ایسے پیار کرتی تھی۔ بابا کو آفس کے کام سے فوراً واپس جانا تھا، اس لیے وہ شاہدہ پھپھو کے بہت اصرار کے باوجود رک نہ پائے۔ اب آپ چکر لگائیے گا آپا، کتنی مدت ہو گئی ہے آپ کو ہمارے ہاں آئے ہوئے؟ بابا نے انہیں محبت سے مخاطب کیا۔ انہوں نے بھی جلد آنے کا وعدہ کر لیا، لیکن یہ وعدہ پورا کرنے میں انہیں بہت مدت لگ گئی، اور جب وہ آئیں تو ان سے وعدہ لینے والے بابا اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ بابا تو بالکل چاق و چوبند تھے، انہیں تو کوئی معمولی سی تکلیف بھی نہ تھی، پھر جانے کیوں ان کے دل نے ایک دم دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ان سب کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا۔ احمد بھائی، اینی آپی، امی اور وہ خود جانے کیسے اس قیامت سے گزر رہے تھے۔ بابا کے بچھڑنے کا صدمہ سہنا تو دور کی بات، فی الحال تو خود کو یہ یقین تک دلانا مشکل تھا کہ بابا اب ان میں نہیں رہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ کاش وہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیتے۔ لوگوں کے ترحم امیز فکرے ہر بار ان لوگوں کے زخم ادھیڑ دیتے تھے۔ چلو بڑے دونوں بچوں کی نسبت تو خود طے کر گئے برہان بھائی، سب سے لاڈلی تو یہ چھوٹی والی تھی، خدا جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ دور کی کسی رشتہ دار خاتون نے آہ بھری تھی، اور 3 دن بعد کی بات ہے جب گھر سے سبھی دور پار کے رشتہ دار رخصت ہو گئے تو شاہدہ پھپھو نے جذباتی انداز میں نورالعین کو اپنے ساتھ لپٹایا تھا۔ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے زہرہ بھابی، اسے مجھے دے دے۔ میں نے سوچا تھا جب میرا زین الحسن پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب آپ لوگوں کے سامنے نورالعین کے لیے اپنی جھولی پھیلاؤں گی، لیکن میرا لاڈلا بھائی جس طرح اچانک دنیا سے منہ موڑ گیا، مجھے تو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ یہ موقع تو نہیں ہے، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نورالعین کے لیے اپنی جھولی پھیلا رہی ہوں۔ انہوں نے لجاجت بھرے انداز میں امی کو مخاطب کیا تھا، لیکن امی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اینی آپی نے غضبناک ہو کر اسے پھپھو کے پہلو سے کھینچ کر الگ کیا۔ ہمارا باپ بے شک مر گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو مال غنیمت تصور کر لیا جائے۔ آپ کو اپنی حیثیت اور ہماری حیثیت میں فرق نظر نہیں آتا؟ نورالعین اور زین کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کی؟ بس خاموش ہو جاؤ اینی، امی نے انہیں درستی سے ڈپتا تھا، پھر شاہدہ پھپھو سے معذرت بھی کی۔ کوئی بات نہیں بھابی، بچی ہے، اس وقت شدید صدمے سے گزر رہی ہے۔ میں نے بات کرنے کے لیے غلط موقع کا انتخاب کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل مجھے اپنی زندگی سے متعلق بھی وہم ستانے لگے ہیں۔ وہ یاسیت برے لہجے میں گویا ہوئی۔ بلا وجہ کی ڈرامے بازیاں ہٹی کٹی تو ہیں، بلا وجہ ایموشنل ہونے کا ڈرامہ کر کے زبردستی کی رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اینی آپی شاہدہ پھپھو کے جانے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی تھی۔ نورالعین غم کی شدت سے نڈھال تھی، اسے نہ شاہدہ پھپھو کی بات سے کوئی سروکار تھا، نہ بڑی بہن کی خفگی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ تو ابھی تک جان سے پیارے بابا کی جدائی کا صدمہ ہی قبول نہ کر پا رہا تھا۔ بابا کے بچھڑنے کے 2 مہینے بعد شاہدہ پھپھو کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی۔ وہ صرف سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ سڑک پار کرتے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے ایک نوعمر موٹر سائیکل سوار نے ٹکر ماری۔ ان کے دماغ پر چوٹ آئی اور 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے حال کی حقیقی سے جا ملی۔ اس المناک موت پر سبھی افسردہ ہوئے۔ امی عدت میں نہ ہوتی تو لازمی ان کے بچوں کو پرسہ دینے جاتی۔ احمد بھائی جا سکتے تھے، لیکن امی کے کہنے کے باوجود نہ گئے۔ امی نے ٹیلی فون پر ہی ان کی بیٹیوں سے تعزیت کی۔ ناجیہ کا نکاح پڑھوا رہے ہیں مامی، پھر جیسے ہی اس کے کاغذات بنتے ہیں وہ بھی شارجہ آ جائے گی۔ رفیق چچا تو زین کو بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ شارجہ میں ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، لیکن زین نہیں مان رہا۔ چلو وہ تو لڑکا ہے، اکیلا نہیں رہ پایا تو کسی ہاسٹل وغیرہ میں چلا جائے گا، لیکن ناجیہ اکیلے کیسے رہتی؟ اس لیے سب کے مشورے سے فوری نکاح پڑھوا رہے ہیں۔ رافیہ باجی مغموم انداز میں امی کو اطلاع دے رہی تھی، اور یہ اس خاندان سے آخری باضابطہ رابطہ تھا۔
بابا کے بعد امی کو اپنے گھر کے معاملات اور انتظامات خود سنبھالنے تھے۔ شوہر نے انہیں گھر کی ملکہ بنا کر رکھا تھا، اندر باہر کے سارے معاملات وہ خود دیکھتے تھے۔ اب سب کچھ امی کو ہی دیکھنا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ آپی اور احمد بھائی کی شادی کا تھا۔ رشتے بھلے سے بابا کی زندگی میں طے پائے جا چکے تھے، لیکن امی جیسی گھریلو اور سادہ عورت کے لیے یہ معاملات آسان ثابت نہ ہو رہے تھے۔ حوریہ بھابھی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی، وہ لوگ گھر کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ بابا کے بعد احمد بھائی نا تجربہ کاری کے باعث ان کا کاروبار ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ایسے حالات میں امی بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ مرحوم شوہر کی طرح بے جا نمود و نمائش اور اسراف کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جانے کیوں بچے اپنے ماں باپ کے خیالات اور تربیت کا کوئی اثر قبول نہ کر پائے۔ فقط نور العین ماں کی بات کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہ تھی۔ گھر میں اب احمد بھائی کا حکم چلتا تھا اور احمد بھائی پر یقیناً حوریہ بھابھی کا۔ بری کے لیے قیمتی ڈیزائنرز جوڑے، مشترکہ مہندی کا گرینڈ فنکشن، ولیمے کے لیے بھی انتہائی مہنگی ایونٹ مینجمنٹ، شادی سے 2 دن پہلے قوالی نائٹ اور جانے کیا کچھ۔ امی نے ہر بار بیٹے کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش ضرور کی۔ اوفو امی، آپ بار بار ایک بات کرتی ہیں، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، ڈھنگ سے خوشی منانے دے۔ اب 90 کی دہائی والا زمانہ نہیں ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے امی۔ احمد بھائی جھنجھلاتے ہوئے ماں کو سمجھانے لگتے۔ بیٹا جو کہہ رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، کاروبار میں سے ایک دم اتنا پیسہ نکالنا دانشمندی نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب بہت سے معاملات تمہاری گرفت میں نہیں آ رہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں بیٹے کو سمجھانے کی اپنی کسی کوشش کی، لیکن احمد بھائی کسی نصیحت کو قبول کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ حوریہ بھابھی کا شادی سے پہلے ہی ان پر مکمل کنٹرول تھا اور وہ انہی کی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے بے دریغ پیسہ لٹا رہے تھے۔ بھائی کی شاہ خرچیاں دیکھ کر اینی آپی بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ انہوں نے بھی جہیز کی خریداری میں مہنگی سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھا۔ حالانکہ ان کے سسرال والے بھلے مانس لوگ تھے، 1-2 بار جہیز ساتھ لانے سے منع بھی کر چکے تھے، لیکن اینی آپی ان باتوں کو رسمی باتیں قرار دیتے ہوئے دھوم دھڑکے سے شادی کی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ ماں کی کوئی بھی نصیحت ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوتی۔ میں بیٹی ہوں اس لیے اپنا من مار لوں اور احمد بھائی ہر طرح کی فضول خرچی کرتے پھریں، وہ امی کے سمجھانے پر چڑھ جاتی تھی۔ تم اپنی شاپنگ اپنی مرضی سے کرو، میں نے کسی چیز سے روکا ہے کیا؟ اپنا نام آنے پر احمد بھائی نے قدرے خفا ہوتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، اور انہیں کب بھائی کی اجازت درکار تھی؟ وہ ہر معاملے میں من مرضی کی ہی عادی تھی۔ شاہانہ انداز میں دونوں کی شادیاں انجام پائی تھی۔ کاروبار جو پہلے ہی احمد بھائی کی گرفت میں نہ آ رہا تھا، اتنا سارا پیسہ ایک دم نکالنے کی وجہ سے مزید لڑکھڑا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ احمد بھائی اپنی روش بدلنے پہ تیار نہ تھے۔ شادی کے بعد بھی ان کی شاہ خرچیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حوریہ بھابھی کی شاپنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، آئے دن کی ہوٹلنگ، اور پھر خوشخبری ملنے کے بعد بچے کی آمد کی پیش کی تیاریاں۔ حوریہ بھابھی کی امید سے ہونے پر بھی امی کم خوش نہ تھی، لیکن دونوں میاں بیوی جس انداز میں پیسہ لٹا رہے تھے وہ کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی۔ شروع میں بچہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے بیٹے، یہ جو تم 0 سائز کے کپڑوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا ہے نا، 15-20 دن بعد یہ سائز چھوٹا ہو جائے گا، بہت سے کپڑے تو پہنانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ وہ دبی دبی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتی تو بہو کا موڈ آف ہو جاتا، اور بیوی کے آف موڈ کی وجہ جان کر بیٹا ماں پر خفا ہونے لگتا۔ آخر انہوں نے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ اینی آپی میکے آتی تو ان کے فرمائشی پروگرام بھی ساتھ ہوتے، لیکن اب احمد بھائی کی کمان حوریہ بھابھی کے ہاتھ میں تھی۔ انہیں کفایت شاری کے سب درس اس وقت یاد آتے جب ان کی ذات کے علاوہ گھر کے کسی اور فرد پر پیسہ خرچ کرنے کا امکان ہوتا۔ نور العین نے اپنی ضرورتیں بنا کہے گھٹا لی تھی، اسے تو پڑھائی کے لیے خرچہ مانگتے ہوئے بھی عجیب سی شرمندگی آن گھیرتی۔ میری سب سے سمجھدار اور صابر اولاد ہو تم، اللہ تمہارے دامن میں ڈھیروں خوشیاں ڈالے۔ امی کے لبوں پر اس کے لیے دعائیں جاری رہتی۔ احمد بھائی کے اوپر تلے 2 بچے ہوئے، شاہمیر اور اسکا گھر بھر کی رونق تھے، اور ان کی معصوم حرکتوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ آپی بھی ریان زیان کی مصروفیت میں الجھ کر میکے کا رخ کم کرتی۔ شادی کے 1.5 برس بعد ہی وہ سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، اور اب آتی بچوں کو خود ہی سنبھالنا ہوتا تھا۔ لیکن وہ جب بھی آتی حوریہ بھابھی کی قسمت پر رشک کیے بنا نہ رہتی، جن کے لیے بچے سنبھالنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ نور العین اور امی آگے بڑھ بڑھ کر بچوں کے کام کاج کرتی تھی۔ تم سسرال میں رہتی تو وہاں تمہارے بچوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، الگ ہونے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، تو اب ذمہ داری بھی بھگتو۔ امی کو کبھی غصہ آتا تو انہیں چتا دیتی تھی۔ شفقت صاحب بابا کے سب سے گہرے دوست تھے، جن کے بھانجے سے آپی کا رشتہ طے پایا تھا، اور جب انہوں نے امی کے سامنے آپی کے طرز عمل کا شکوہ کیا تو امی کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔
आकिफ मेरी मरहुमा बहन का बेटा है भाभी। ये सोचकर आप लोगों के यहाँ रिश्ता जोड़ा था कि एनी बेटी मिजाज में आपका परतू होगी और ससुराल जाकर खुद से वाबस्ता रिश्तों को मिसाली अंदाज में निभाएगी, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो हमारी उम्मीदों पर पूरा ना उतरी। आकिफ घर का बड़ा बेटा है, छोटे बहन भाइयों को संभालना उसी की जिम्मेदारी है। हमारे दरवेश सिफ्त बहनोई तो दुकान और मस्जिद के अलावा कहीं आते जाते नहीं। उन्होंने ही आकिफ के रिश्ते की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और जब से आकिफ अलग हुआ है मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। शफकत साहब के शिकवे के जवाब में अम्मी क्या कहती, वो तो खुद उनसे नज़र मिलाने जोगी नहीं थी। अपनी बड़ी 2 औलादों पर उनका हर तरह का मान ख़त्म हो चुका था। जब से अहमद भाई ने बाहर जाने का शोशा छोड़ा था अम्मी तो बिल्कुल ढह सी गई थी। मुसलसल नाकामियों के बाद कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था और अब अहमद भाई बचे कुचे असासे बेचकर बिरोन मुल्क जाने की कोशिश में थे। हुरिया भाभी के बहन बहनोई बिरोन मुल्क सेटल्ड थे, वो भी अहमद भाई को अपने पास बुला रहे थे। पहले मरहले में मैं जा रहा हूँ, ज़रा से कदम जमे तो अम्मी आपको और हुरिया को भी बुलवा लूँगा। बस आप दुआ करें कि सब मरहले जल्द अज जल्द निपटे। अहमद भाई बाहर जाने के लिए बहुत बेताब थे। उनके बकौल इस मुल्क में रखा भी क्या था। तुम्हारे बाबा ने जो कमाया इसी मुल्क में रहते हुए कमाया। अगर तुम कारोबार ठीक से संभालते तो ये नौबत क्यों आती। इकलौते बेटे को खुद से दूर भेजते हुए उनका कलेजा कट रहा था। ओफो अम्मी, बाबा की ज़िंदगी में हालात और थे, अब तो हर तरफ चोर बाजारी है। ये तो मैंने ठीक टाइम पे ठीक फैसला कर लिया, वरना कहीं का न रहता। अहमद भाई अपने फैसले पर पूरी तरह मुतमईन थे। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। मैं तो अब फ़कत नूरुल ऐन के फ़र्ज से निपटना चाहती हूँ, फिर इसी वतन की मिट्टी में दफन होना नसीब हो जाए, बस यही आरजू है। वो यासियत भरे लहजे में बोलती। अच्छी बात मुँह से निकाली अम्मी, आप तो ख्वामख्वाह जज्बाती हो जाती हैं। अहमद भाई खफा हुए, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। शुगर और ब्लड प्रेशर तो था ही, अब छोटे मोटे कई और मर्ज जान को चिमटने लगे। नूरुल ऐन माँ की खिदमत में कोई कसर न छोड़ रही थी, लेकिन शायद उनका जीने से ही जी उठ चुका था। नूरुल ऐन उनकी गिरती सेहत पर मुतफक्कर रहती, लेकिन कोई भी उसके वाहमों को संजीदा न लेता। परदेश में बैठे अहमद भाई अपने पैर जमाने में मसरूफ़ थे। हुरिया बाबी हर गुजरते दिन के साथ घरेलू मामलात से लाताल्लुक़ होती जा रही थी। उनकी फ़कत ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द वो भी शोहर के पास चली जाए। आप ही के अपने रोने थे। उनके देवर की बहुत अच्छी सरकारी मुलाजमत लग गई थी। सरकार की तरफ से रिहाइशगाह मिली तो वो सर पर सेहरा सजाते ही बाप और छोटे बहन भाइयों को अपने हमरा ले गया। एक बहन मेडिकल की तालबा थी, वो पढ़ाई अधूरी छोड़कर दूसरे शहर न जा सकती थी, सो उसकी मेज़बानी का शर्फ एनी आपी को उठाना पड़ा। उस काहल, कामचोर और मुँह फटनन से तो उनकी शादी के इब्तदाई दिनों में भी न बनती थी। अब वो मुस्तकिल सर पर सवार होने आ गई तो एनी आपी की झंझलाहट और चिड़चिड़ाहट का अजब ही आलम था। वो मैके आती तो अपने दुखड़ों की गठरी हमरा लाती। अम्मी के सिवा किसी की तरजीहात में नूरुल ऐन का रिश्ता तलाश करना न था। वो खुद तो बीमारियों में घिरकर घर तक महदूद हो गई थी। बेटी और बहू से ही इस ज़मन में दौड़ धूप का कहती, और फिर नूरुल ऐन का रिश्ता आ ही गया। सरमद हुरिया भाभी का फर्स्ट कज़न था और उनका दूध शरीक भाई भी था। उसकी आवारगी के दुनिया जहान में चर्चे थे और हुरिया भाभी पूरे जोशो खरोज से उसका रिश्ता पेश कर रही थी। चचा की सारी जायदाद का सरमद अकेला वारिस है। उसकी पर्सनैलिटी और शक्ल सूरत पर लड़कियां मर मिटती हैं, लड़कियां खुद उसके गले का हार बनती हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि किसी भी लड़की से उसके ताल्लुकात एक हद से आगे नहीं बढ़े हैं। बस साथ घूमना फिरना, होटलिंग करना, शॉपिंग करवाना, इसके सिवा कुछ नहीं। लोग तो राई का पहाड़ बना देते हैं। आप लोग इस रिश्ते पर गौर तो करें। हमारी नूर शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजारेगी वहाँ, और शादी के बाद सरमद की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी वैसी खबर सुनने को नहीं मिलेगी। वो खुद को बदलने का वादा कर चुका है। मैं उसके बारे में हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूँ। हुरिया भाभी ने यकीन दिलाया था। ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं दुल्हन, 2-4 वर्ष की बात नहीं, ज़िंदगी भर के साथ का मामला होता है। मेरा दिल इस रिश्ते पर टिक नहीं रहा। तुम बुरा मत मानना, लेकिन हमारी तरफ से इनकार ही समझो। फिर वो तुम्हारा भाई है, चाहे दूध शरीक ही सही। मैं 2 तरफा रिश्तों के पहले ही हक में नहीं। ख्वामखा की बदमज़गियाँ तलखियाँ जन्म लेती हैं। अगर सरमद में कोई काबिल ज़िक्र बुराई ना होती मैं तब भी इनकार ही करती, लेकिन अब तो। अम्मी ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्ज़ी। हुरिया भाभी का मुंह तो बना था, लेकिन उन्होंने यही कहने पर इक्तफा किया। नूरुल ऐन के जी को जो एक धड़का लगा हुआ था कि कहीं अम्मी इस रिश्ते को कबूल न कर लें, दूर हो गया। सरमद उसके लिए अनजान या अजनबी न था। हुरिया भाभी उसे सगे भाइयों की तरह ही चाहती थी और वो उनसे और बच्चों से मिलने यहाँ आता रहता था।
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بلا کا ہینڈسم تھا، لیکن اس سے جڑے قصے اس کی شخصیت کا تاثر داغدار کر دیتے تھے۔ یہ چونکہ اس کی بہن کی سسرال تھی، لہٰذا یہاں تو بہت تمیز، تہذیب اور شائستگی برا برتاؤ کرتا تھا، لیکن لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں زبان زد عام تھیں۔ نورالعین جیسی باوقار لڑکی کے لیے ایسے شخص کا ساتھ ہرگز قابل قبول نہ ہوتا۔ امی کے انکار کے بعد حوریہ بھابی نے یہ تذکرہ دوبارہ نہ چھیڑا، لیکن اب نورالعین کے رشتے میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ دوسری پریشانی احمد بھائی کی طرف سے تھی۔ انہیں گئے ہوئے 2-2.5 برس ہونے کو آئے تھے، لیکن وہاں ابھی تک وہ اپنے قدم مضبوطی سے نہ جما پائے تھے، بلکہ اب تو کبھی کبھار وہ امی کے سامنے اپنے غلط فیصلے کا بھی اقرار کر بیٹھتے تھے۔ بہت ضلالت ہے یہاں امی، آپ صحیح کہتی تھی، اتنی محنت اور توجہ میں اپنے کاروبار کو دیتا تو کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ جو لائف سٹائل پاکستان میں ہے یہاں اس کا تصور نہیں، یوں سمجھے پانی پینے کے لیے روز کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ گھر سے دوری اب ان کے اعصاب توڑنے لگی تھی، اور یہی شکستگی ان کے لہجے میں بھی در آئی تھی۔ امی انہیں واپسی کا مشورہ بھی نہ دے سکتی تھی کہ وہ ساری کشتیاں جلا کر گئے تھے۔ انہوں نے تو کبھی احمد بھائی کو اپنی بات نہ ماننے کا طعنہ تک نہ دیا، الٹا ان کا حوصلہ بڑھاتی، لیکن بعد میں ان کی پریشانیوں پر ان سے بڑھ کر پریشان ہوتی۔ اپنی اولاد کے لیے ہر دم ان کے لبوں پر دعائیں جاری رہتی، پھر ایک دن دعا دینے والے یہ لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ویسے تو بیماریاں ان کی جان کو چمٹی تھی، لیکن ان کی طبیعت ہرگز اتنی خراب نہ تھی کہ کوئی تشویش میں مبتلا ہوتا۔ 2 دن بخار میں رہ کر وہ خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی۔ نورالعین کی زندگی اندھیر ہو گئی تھی۔ حوریہ بھابی نے اس کڑے وقت میں اچھی باوجھ ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ویسے بھی نورالعین سے تو انہیں کوئی پرخاش نہ تھی۔ وہ پہلے ہی کھلے دل سے اعتراف کرتی تھی کہ نورالعین کے بغیر ان کے لیے بچے سنبھالنا آسان نہ تھا۔ اس کی دلجوئی کی اپنی سی کوشش وہ کرتی رہتی تھی۔ شوہر کی بھی یہی ہدایت تھی کہ نورالعین کا پورا خیال رکھا جائے۔ امی کی جدائی نے ہر کسی کا دل گداز کر دیا تھا۔ عینی آپی بھی اس کی خاطر جلدی جلدی چکر لگانے لگی تھی۔ شاہ میر اور ازکا اب تھوڑے بڑے اور سمجھدار ہو رہے تھے، وہ ہر وقت اپنی پھپھو جانی کے ساتھ ساتھ ہی رہتے۔ احمد بھائی کو ماں کو کاندھا دینا نصیب نہ ہوا تھا، ان کا غم بھی چھوٹا نہ تھا۔ اب انہیں تسلی دلاسا دینے کی ذمہ داری نورالعین نے اٹھا لی تھی۔ گڑیا، یہاں اکیلے رہنا آسان نہیں ہے، بہت تھک گیا ہوں، بس دعا کرو تمہاری بھابھی اور بچوں کے کاغذات بننے میں جو رکاوٹیں ہیں جلد دور ہو جائیں، احمد بھائی کہتے، اور وہ صدقے دل سے ان کی پریشانی دور ہونے کی دعا کرتی۔ اس کی رشتہ ڈھونڈ مہم کا دوبارہ آغاز ہو گیا تھا۔ حوریہ بھابی نے ایک بار پھر اس کے لیے سرمد کا نام تجویز کیا۔ اس بار انہوں نے براہ راست نورالعین سے ہی بات کی۔ امی کی زندگی میں بھی میں نے سرمد کا رشتہ پیش کیا تھا۔ امی کو اس رشتے پر 2 ہی تحفظات تھے، ایک سرمد کی شوخ طبیعت اور دوسرا اس کا میرا بھائی ہونا۔ امی کی نظر میں یہ وٹے سٹے والا رشتہ ہوتا، لیکن اب امی رہی نہیں، میں تمہارے بھائی کے پاس باہر چلی جاؤں گی، پھر ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تو میرا نہیں خیال یہ کسی طرح وٹے سٹے والا سین ہے۔ حوریہ بھابی رسان بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ اپنا انکار مناسب الفاظ میں پہنچانا ہی چاہ رہی تھی کہ حوریہ بھابی نے اگلی بات چھیڑی۔ میں امی سے اس موضوع پر اتنا کھل کر بات نہیں کر سکی تھی، لیکن تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ رشتہ 100% سرمد کی خواہش پر پیش کیا تھا، پہلے بھی، اور اب دوبارہ اسی کے اصرار پر یہ بات پھر سے چھیڑی ہے۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے نورالعین۔ حوریہ بھابی کے کہنے پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ سچ یہی ہے، حالانکہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں، وہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے گا وہ دوڑ کر اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، لیکن اس کی نگاہ انتخاب تم پر ٹھہری ہے۔ حوریہ بھابی نے جیسے اسے اس کی خوش بختی کا یقین دلایا تھا۔ نورالعین کو ان کا انداز بھلا نہ لگا۔ کتنی ویل آف فیملی ہے چچا جان کی، تم سے کچھ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے؟ ایسے خاندان میں رشتہ جوڑنا تو لڑکیاں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں۔ روپے پیسے کی ریل پیل، لگژری لائف سٹائل، اور پھر کتنا ہینڈسم ہے سرمد۔ تم آج ہاں کرو، وہ لوگ کل تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائیں گے۔ لیکن جو رشتہ امی نے میرے لیے مناسب نہ سمجھا میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ فوری انکار نہ کرو میری جان، سوچنے کا ٹائم لو۔ جہاں تک سرمد کی لڑکیوں سے دوستی وغیرہ کی باتیں ہیں تو ان میں بہت سے قصے تو من گھڑت ہیں، میں سب کچھ جھوٹ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر کچھ تھا بھی تو وہ ماضی کی باتیں ہیں۔ اب تو سرمد بالکل بدل گیا ہے، گھر سے آفس اور آفس سے گھر۔ چچا جان نے آفس کی ساری ذمہ داریاں اس کے سر ڈال دی ہیں، اسے تو ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت تک نہیں۔ حوریہ بھابی پوری جاں فشانی سے اپنے بھائی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ میں عینی آپا سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی بھابی۔ انہیں ٹالنے کے لیے اسے کوئی دوسرا جواب نہ سوجا تھا، اور عینی آپی کے سامنے یہ قصہ چھیڑنے کی دیر تھی، وہ تو حوریہ بھابی پر چڑھ دوڑی۔ آپ خود بیٹی کی ماں ہے بھابی، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کریں گی جس کی رنگین مزاجی کے قصے زبان زد عام ہو؟
ہماری نورالعین کتنی سادہ مزاج اور معصوم صفت ہے، اور یہ ایسا ہی سلجھا ہوا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے۔ آئندہ نورالعین کے لیے سرمد کا نام تک نہ لیجیے گا۔ جس رشتے کو میری ماں نے ٹھکرا دیا، آپ کو وہ دوبارہ پیش کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ عینی آپا کے تیور بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے حوریہ بھابھی کو ٹھیک ٹھاک سنا ڈالی تھی۔ نورالعین تو آپی سے یہ بات شیئر کر کے پچھتائی۔ بھابھی کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ امی کے بعد جو خیر سگالی کی فضا قائم ہوئی تھی وہ ختم ہوئی۔ نورالعین کو تو اب بھی انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن عینی آپی سے تو مخاطب ہونا بھی ترک کر دیا۔ ہر چھٹی والے دن بھابھی اپنے میکے جاتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد آپی یہاں کا رخ کرتی، اور شام کو جب نورالعین فون پر بھابھی کی واپسی کا وقت کنفرم کر لیتی تو آپی واپس گھر کی راہ لیتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ بھابھی میکے روانہ ہو چکی تھی اور آپی کو پہنچنے میں ذرا دیر تھی جب اچانک رافعہ باجی کی آمد ہوئی، شاہدہ پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی۔ کتنی مدتوں بعد نورالعین نے انہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو ایسا لگا جیسے اس کے سامنے شاہدہ پھپھو ہی کھڑی ہیں۔ دبلی پتلی سی رافعہ باجی اب فر بھی مائل خاتون تھی۔ نورالعین کو انہوں نے جس محبت سے خود میں بھینچ کر سینے سے لگایا، اسے شاہدہ پھپھو یاد آ گئی۔ ہمیں تو مامی کے انتقال کا بہت بعد میں پتہ چلا، اور پتہ چلتا بھی تو کیسے، رابطے کی کوئی سبیل ہی نہ تھی۔ ہم تینوں بہنیں ملک سے باہر، زین اپنی نوکری میں مصروف۔ کتنی بار اس سے کہا کہ اب اسی شہر میں ہو تو ماموں کے گھر رابطہ کرو، لیکن بس قسمت میں ہی ملنا نہ لکھا تھا، اور فون تو تم لوگوں کا کبھی ملا ہی نہیں۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی۔ فون نمبر بند ہو گیا ہے باجی، اب تو سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں، اس نے وضاحت دی۔ زندگی بڑی ظالم چیز ہے، وہ جو کبھی سب سے اپنے ہوتے ہیں زندگی کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں۔ امی کی ماموں میں اور تم لوگوں میں جان تھی، لیکن امی کے بعد ہماری کوتاہی کہ ہم یہ رابطہ برقرار نہ رکھ پائے۔ انہوں نے فراخ دلی سے سارا قصور اپنے کھاتے میں درج کر لیا۔ اور تم تو امی کو بہت ہی پیاری تھی۔ امی کی بڑی خواہش تھی کہ زین الحسن کے لیے تمہارا رشتہ مانگے، لیکن زندگی نے انہیں مہلت ہی نہ دی، وہ آزردگی سے بولی۔ نورالعین ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ وہ رافعہ باجی کو کیسے بتاتی کہ شاہدہ پھپھو اپنی زندگی میں ہی یہ ذکر چھیڑ چکی تھی، اور جواب میں انہیں عینی آپا کی طرف سے کیا کچھ سننے کو نہیں ملا تھا۔ اس وقت شاہدہ پھپھو کا کوئی بچہ ان کے پاس نہ تھا۔ یقیناً انہوں نے سارا معاملہ اپنی اولاد کو نہ بتایا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بیچاری خود بھی حادثاتی موت کا شکار ہو گئی تھی۔ نورالعین نے دکھے دل کے ساتھ انہیں یاد کیا۔ میں باسط کی بھانجی کی شادی میں پاکستان آئی ہوں۔ مختصر سا ٹرپ ہے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار یہاں ضرور آؤں گی۔ ماموں ممانی نہیں ہے تو کیا ہوا، احمد اور عینی سے مل کر اپنی مرحومہ ماں کی خواہش کو عملی جامہ پہناؤں گی۔ اب تم بتا رہی ہو احمد بھی ملک میں نہیں، تم مجھے احمد اور عینی کے فون نمبرز دو، بلکہ عینی کے گھر کا پتہ سمجھاؤ، میں شام کو ہی وہاں چکر لگاتی ہوں۔ رافعہ باجی نے فوری پروگرام ترتیب دیا۔ نورالعین بوکھلا گئی۔ اسے سادہ لو رافعہ باجی کی عینی آپی کے ہاتھوں بے عزتی گوارا نہ تھی۔ عینی آپی اب سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی بہت سٹیٹس کانشیس تھی۔ شاہدہ پھپھو کی تینوں بیٹیوں کے شوہر شارجہ اور دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ مالی تنگی کا شکار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کسی طور پر رتبے اور حیثیت میں عینی آپی اور احمد بھائی کی برابری کر سکتے ہیں۔ اب بھی رافعہ باجی کی کلائیوں میں سونے کے کنگن ان کی مستحکم مالی حیثیت کا پتہ تو دے رہے تھے، لیکن ان کے پہناوے اور شخصیت میں اب بھی دیہاتی چھاپ نمایاں تھی۔ عینی آپی کو یقیناً ان کی محبت، سادگی اور خلوص سے کوئی سروکار نہ ہونا تھا۔ وہ پرانی تعلقداری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دو ٹوک انکار ان کے منہ پر دے مارتی۔ نورالعین رافعہ باجی کو اس خفت سے بچانا چاہتی تھی، تبھی اس نے یہ بتانے کی بجائے کہ آپی کچھ دیر تک یہاں پہنچنے والی ہیں، بہانہ بنا دیا کہ وہ کسی سسرالی عزیز کی شادی بھگتانے دوسرے شہر گئی ہیں۔ اگلی بات مزید دھیمے سروں میں بتائی۔ میری بات طے ہو چکی ہے رافعہ باجی، بھابھی کے بھائی ہیں وہ، احمد بھائی اور عینی آپی نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان لوگوں کو باضابطہ ہاں کی ہے۔ فوری طور پر یہی بہانہ اس کے دماغ میں گڑا تھا، اور یہ خبر سن کر رافعہ باجی کا چہرہ بجھ گیا۔ مجھے یہی خدشہ تھا، اتنی اچھی لڑکی گھر تھوڑی بیٹھی رہ سکتی ہے۔ فون پر زین کی منتیں کرتی رہی کہ ماموں کی فیملی سے رابطے کی کوشش کرو۔ اس کے دماغ میں فطور بھرا ہوا تھا، پہلے خود کو اس قابل بنانا چاہتا تھا کہ انکار کا جواز نہ رہے، اور اب جب زندگی میں سیٹ ہو گیا ہے تو اتنی دیر ہو چکی ہے کہ سب بے فائدہ ہے۔ ان کی مایوسی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ چلو یہ تو مقدروں کے سودے ہیں، اللہ نے جہاں نصیب جوڑا ہے، خوش رہو تم سے اتنی مدت بعد مل کر جو خوشی ملی وہی بہت۔ اگلی بار آؤں گی تو عینی سے بھی ضرور ملوں گی۔ اب تو کچھ دیر بعد میں نے حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نورالعین نے رسماً بھی انہیں نہ روکا، بلکہ دل ہی دل میں یہ دعا کرتی رہی کہ ان کا آپی سے سامنا نہ ہو جائے۔ آپی آئیں تب بھی اس نے انہیں رافعہ باجی کی آمد سے آگاہ نہ کیا۔ اس دن اسے امی بابا کے ساتھ شاہدہ پھپھو بھی بہت یاد آئی تھی۔
رافع باجی نے ٹھیک کہا تھا کہ زندگی بڑی ظالم ہے، وہ جو کبھی سب سے اپنے ہوتے ہیں زندگی کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں۔ بابا اکلوتے تھے، ددیال میں ان کا واحد رشتہ شاہدہ پپھو سے ہی تھا۔ کتنی محبت کرتے تھے وہ ان سے، اور اب بابا کی اولاد کا ان کے بچوں سے رابطہ تک نہ تھا۔ دل آج کل ویسے ہی اداس رہتا تھا، زندگی کی اس بے ثباتی پر مزید بوجھل ہو گیا۔ روز و شب اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اینی اپی اب اس کے رشتے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی کہیں بھی بات نہ بن پا رہی تھی۔ امی کی پہلی برسی پر احمد بھائی پاکستان آ رہے تھے۔ نورالعین جانتی تھی کہ بھابھی اور بچوں کے پیپرز مکمل ہو گئے ہیں، احمد بھائی اپنی فیملی کو ہی لینے آ رہے تھے۔ بھائی نے اتنے عرصے پردیس میں تنہا رہ کر جو صحبتیں برداشت کی تھی، اب ان کے خاتمے کا وقت تھا۔ نورالعین بھائی کی خوشی میں خوش تھی۔ حوریہ بابی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتی تو اس کے اپنے دل سے ان لوگوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا نکلتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھابھی کے جانے کے بعد وہ اس گھر میں اکیلی کیسے رہ پائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آپی اور بھائی سے بات کر کے کسی گرلز ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ جب تک مقدر میں شادی ہونا نہیں لکھا ہے، وہ اپنی تعلیم اور ڈگری کو بروئے کار لاتے ہوئے نوکری کرنا چاہ رہی تھی۔ دل و دماغ پر چھائی جمود بھری کیفیت کو توڑنے کے لیے اسے ذہنی اور جسمانی مصروفیت درکار تھی، لیکن اس کی ذہنی کیفیت کو اس کے بہن بھائی سمجھنے پر تیار ہی نہ تھے۔ امی کی برسی پر ہی مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد آپی نے احمد بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ چھوٹی بہن کو تنہا چھوڑ کر جانے پر انہیں لان تان کر رہی تھی، لیکن ان کا واویلا بیکار ہی گیا۔ 1.5 مہینے بعد احمد بھائی کی واپسی کنفرم تھی۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک نورالعین کا رشتہ نہیں ملتا، آپی اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ خرچہ احمد بھائی بھجواتے رہیں گے۔ فی الحال احمد بھائی اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو جا رہے تھے۔ رسمی طور پر نورالعین کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن اس ٹور پر بھابھی کا خاندان بھی ہمراہ تھا، سو نورالعین نے سہولت سے معذرت کر لی۔ اس کی خواہش تھی کہ کم از کم جب تک احمد بھائی کا قیام یہاں ہے، وہ اپنے گھر میں رہے۔ نورا جو برسوں پرانی ملازمہ تھی، وہ بھی کچھ دن کے لیے اس کے پاس رات رکنے پر راضی تھی، لیکن آپی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب طے ہو گیا ہے کہ تم نے میرے گھر ہی رہنا ہے تو بس سامان باندھو اور چلو میرے ساتھ۔ 1.5 مہینہ یہاں رہنے سے کیا حاصل؟ حوریہ بابی سیر سپاٹے کر کے آئیں اور خود اس گھر کو بند کریں۔ فالتو سامان بیچیں، کام کے سامان کو اوپر سٹور میں منتقل کریں، گھر خالی کر کے کرائے پر چڑھائیں۔ سب کچھ ان کی درد سری ہے، تم یہاں ہوگی تو یہ سب تم پر ہی ڈالیں گی۔ آپی کی اپنی ہی منطق تھی۔ نورالعین کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ہر لڑکی کی قسمت میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا لکھا ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ اطمینان تو موجود ہوتا ہے کہ جب کبھی اپنوں سے ملنا ہوگا تو مانوس در و دیوار والا یہ گھر باہیں پھیلائے ان کا استقبال کرے گا۔ اب اپنے تو بچھڑ گئے تھے، کچھ بچھڑنے کے لیے اڑان بھرنے والے تھے، رہ گیا تھا گھر تو رخصت ہونے سے پہلے ہی اسے بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس نے بظاہر خود کو کمپوز کر رکھا تھا، لیکن دل کے اندر کیا اکھاڑ پچھاڑ تھی یہ وہی جانتی تھی۔ احمد بھائی بہت خود غرض ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اب عاقف مجھے کتنا شرمندہ کریں گے۔ اتنے برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں نے سونیا کے یہاں ٹھہرنے پر انہیں باتیں نہ سنائی ہوں، اپنی پرائیویسی ختم ہونے کا رونا نہ رویا ہو۔ اب تانا ماریں گے نا کہ میری بہن کے قیام پر سو اعتراض کر رہی تھی، اور اب جو اپنی بہن لے آئی ہو تو۔ آپی شوہر کے ممکنہ رد عمل پر پریشان تھی، لیکن نورالعین جانتی تھی کہ یہ فقط آپی کے اپنے دل کا چور ہے۔ عاقف بھائی بہت شریف النفس انسان تھے، ان کا ظرف آپی کے ظرف سے یقیناً بڑا تھا۔ انہوں نے نورالعین کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ اس گھر کو اپنی بہن کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا گھر سمجھ کر پورے حق سے رہنا گڑیا۔ انہوں نے شفقت سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ آپی کے لبوں پر کھسیانی سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انہیں یقیناً وہ ہنگامہ یاد آیا تھا جو انہوں نے سونیا کی آمد پر برپا کیا تھا۔ سونیا عاقف بھائی کی چھوٹی بہن، جس نے یہیں قیام کر کے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی تھی، اور اب تو اس کی جاب سٹارٹ ہوئے بھی کچھ عرصہ بیت چکا تھا۔ آپی کے منہ سے اس نے ہمیشہ سونیا کی برائیاں ہی سنی تھی۔ وہ بہت منہ پھٹ، بدتمیز، بد لحاظ اور پھوہڑ لڑکی ہے۔ پڑھائی کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ اس گھر کو اس نے صرف سرائے سمجھ رکھا ہے، نہ آنے کے اوقات نہ جانے کے۔ بڑی بھاوج کو بھاوج والی عزت احترام دینا تو دور کی بات، وہ تو انہیں مخاطب تک کرنا گوارا نہیں کرتی، اور اگر کبھی مخاطب کرنا پڑ جائے تو انتہائی بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ یہ وہ فرمودات تھے جو وہ آپی کے منہ سے سونیا کے بارے میں سنتی رہتی تھی، اور اب اسے اسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑ رہا تھا۔ ڈٹ کر رہنا، تمہاری بہن کا گھر ہے یہ، کوئی فالتو بات کرے تو منہ توڑ جواب دینا، آپی نے اسے خاص نصیحت کی تھی۔ سونیا کو شاید اندازہ تھا کہ اس کی بھابھی نے بہن کو کیا نصیحت کی ہوگی، اسی لیے جب اس کا نورالعین سے سامنا ہوا تو اس نے 2 ٹوک انداز میں جتا دیا تھا، اپنی بہن کا گھر سمجھو یا میرے بھائی کا، یہ کمرہ بہرحال میرا ہے، جس میں اب مجھے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا،
لیکن کوشش کرنا کہ خاموش مکین بن کر رہو، مجھے اپنی روٹین میں کوئی ڈسٹربنس گوارا نہیں۔ شاید اینی آپی غلط نہ تھی، وہ لڑکی واقعی بہت بد لحاظ تھی، لیکن مقابل نورالعین تھی جس میں برداشت کا مادہ وافر تھا، سو مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح کی بات تھی، اینی آپی نورالعین سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ میں خود بنا لوں گی آپی، مہمان تھوڑی ہوں، وہ مسکرائی۔ مہمان نہیں ہو مگر میری چھوٹی سی پیاری بہن تو ہو، جب بھی میکے جاتی ہوں تمہارے ہاتھ کا پکا ہی کھاتی ہوں نا، اب یہاں اپنے آپی کے ہاتھ کا کھاؤ۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا، اتنے میں ہی سونیا بھی کچن میں چلی آئی۔ کچن کب فری ہوگا؟ مجھے ناشتہ بنانا ہے، اس نے روکھے سے انداز میں پوچھا۔ وہ ابھی نائٹ ڈیوٹی دے کر آئی تھی، گلابی آنکھیں اس کی تھکاوٹ کی غماز تھی۔ آؤ سونیا بیٹھو، بلکہ آپ بھی بیٹھے، آج آپ دونوں میرے ہاتھ کا ناشتہ کریں۔ نو تھینکس، مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، وہ سپاٹ سے انداز میں بولی۔ نورالعین چندہ، میں ناشتہ کر چکی ہوں، تم اپنا ناشتہ بناؤ اور میرے کمرے میں آؤ، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ آپی نند پر تیکھی نگاہ ڈال کر کچن سے نکلی۔ آپی کے جانے کے بعد نورالعین نے سونیا کو دیکھا، وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر کرسی پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ تم اب ریسٹ کرنا، میں کمرے میں نہیں آؤں گی، سکون سے نیند پوری کرنا، لیکن اکٹھے ناشتہ تو کر سکتے ہیں نا؟ کیا لوگی، آملیٹ پراٹھا یا کچھ اور؟ نورالعین نے چولہا جلاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ پراٹھا نہ تو مجھے بنانا آتا ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، اور تمہاری آپی کم از کم میرے لیے پراٹھا بنانے کا تردد قیامت تک نہیں کر سکتی، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ چلو آج تم میرے ہاتھ کا پراٹھا کھاؤ، مجھے پراٹھا بنانا بھی بہت اچھا آتا ہے اور میرے پاس ٹائم بھی بہت ہے، بلکہ اتنا وافر کہ کاٹے نہیں کٹتا۔ وہ سونیا کے انکار کو نظر انداز کرتی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تم اپنی آپی سے بہت مختلف ہو، ناشتے کے بعد سونیا کہے بغیر نہ رہ پائی۔ اس دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہی ہوتا ہے۔ اس نے نہ سونیا کی تردید کی نہ آپی کی برائی کی۔ ناشتہ مزے کا تھا، اب میں سونے جا رہی ہوں، اور ہاں کمرے میں آ کر لائٹ جلاؤ یا کچھ بھی شور شرابہ کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، گھوڑے گدے بیچ کر سوتی ہوں میں۔ وہ جو کل تک اسے کمرے کا خاموش مکین بننے کا حکم دے رہی تھی، اب بہت فراخ دلی سے کمرے میں شور شرابہ تک کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ نورالعین کو اس سمے شدت سے بابا یاد آئے، جنہوں نے اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی میٹھی زبان سے رام ہونے پر محنت نہ لگنے والا شعر کتنے اچھے سے سمجھایا تھا۔ چند دن میں ہی سونیا کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ نورالعین اس کے ڈسٹرب ہونے کے خدشے کے پیش نظر اسے بہت کم مخاطب کرتی تھی۔ اصل میں سونیا تھی جس کو ایک سامع درکار تھا۔ نورالعین کی بے ضرر طبیعت کا اندازہ ہونے کے بعد اس نے خود ہی اسے بے تکلفی سے مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ بھابھی کی بہن انہی جیسی ہوگی۔ اس چیز سے بھی کوفت ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ کمرہ شیئر کرے گا تو میں بہت ڈسٹرب ہوا کروں گی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اصل میں میری روٹین سے تم ڈسٹرب ہوتی ہو۔ مگر کیا کروں یار، میری ڈیوٹی ٹائمنگز ہی ایسی ہیں، دن رات کی تمیز ہی مٹ چکی ہے۔ اس دن بھی سونیا نائٹ ڈیوٹی دے کر آئی تھی تو سارا دن سوئی پڑی رہی، اور رات کو چونکہ ڈیوٹی کا آف تھا سو اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی جلتی لائٹ میں نورالعین سے سویا نہ جا رہا تھا، تب ہی سونیا نے ذرا شرمندہ سا ہو کر اسے وضاحت دی۔ میری نیند مجھ سے اکثر روٹھی رہتی ہے، اس میں لائٹ آن آف ہونا وجہ نہیں۔ نورالعین نے اسے شرمندگی کے اثر سے نکالنا چاہا۔ خیر تمہیں کچھ عرصہ ہی مجھے برداشت کرنا پڑے گا، دعا کرو جلدی سے میرے من کی مراد پوری ہو اور میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں، سونیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ تمہارے من کی سب مرادیں پوری کرے۔ نورالعین نے عثمانی خیز سے جملے کو مزید نہ کریدا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف میرے من کی مراد نہیں بلکہ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ مرتا ہے اس پہ، اب دیکھو قرۂ فال کس کے نام کا نکلتا ہے۔ سونیا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یعنی ایک انار 100 بیمار، نورالعین مسکرائی۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، وہ کھلکھلائی تھی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھی کوئی کم توپ چیز نہیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے میرے کولیگز کا منہ سوکھتا ہے، مجھے اپنی عزت ہر چیز سے بڑھ کر پیاری ہے، میں بہت لیے دیے انداز میں رہتی ہوں وہاں، نہ کسی سے فالتو بات، نہ کسی کو بے تکلف ہونے کی اجازت۔ یہ اور بات ہے کہ اسے دیکھتے ہی دل دھمالے ڈالنے لگتا ہے، لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ سونیا بتا رہی تھی اور وہ اس کی باتیں دلچسپی سے سنے گئی۔ ویسے اب مجھے لگنے لگا ہے کہ وہ بھی میری طرف تھوڑا تھوڑا مائل ہو رہا ہے، بس دعا کرو اس کا دل بھی میری والی فریکوینسی پہ دھڑکنے لگے۔ سونیا کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ میری تمام تر دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اگر اس کا ساتھ تمہارے مقدر میں ہوا تو ضرور ملے گا انشاءاللہ، اس نے صدقے دل سے دعا دی۔
جواب میں سونیا نے لہک کر آمین کہا تھا۔ کس کے مقدر میں کیا لکھا تھا یہ اس وقت کسی کو بھی نہ پتا تھا۔ اور 2 دن بعد کی بات تھی، وہ بچوں کو گھر کے قریب والے پارک میں گھما پھرا کر واپس آ رہی تھی کہ گیٹ کے پاس سونیا دکھائی دی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے کسی کا شکریہ ادا کر رہی تھی، ساتھ ہی اندر آ کر ایک کپ چائے پینے کی پیشکش بھی۔ شاید وہ اس کا کوئی کلیگ تھا جو اسے ڈراپ کرنے آیا تھا۔ نورالعین کی ایک سرسری نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس شخص نے بھی اسی پل اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے نورالعین پاس سے گزر کر آگے بڑھتی اس نے اسے پکارا۔ وہ حیران ہو کر رکی تھی۔ آپ نورالعین ہیں نا؟ مخاطب کے لہجے میں حیرت، بے یقینی، خوشی، سب کچھ ہی تو شامل تھا۔ نورالعین نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ زین الحسن۔ پہچان کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد وہ بھی جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زین، آپ کیسے جانتے ہیں نورالعین کو؟ سونیا نے بے ساختہ سوال کر ڈالا۔ نورالعین اور زین دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، زین الحسن نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ ویسے آپ یہاں کیسے؟ سونیا کو جواب دیتے کے ساتھ ہی اس نے اگلا سوال نورالعین سے کیا۔ اینی آپی کا گھر ہے یہ، نورالعین نے دھیرے سے بتایا۔ اب تو آپ کی اینی بھابھی سے بھی رشتہ داری نکل آئی ہے، تو آئیے نا اندر۔ سونیا نے اسے پھر اندر آنے کی دعوت دی اور اس بار اس کے پاس انکار کا جواز نہ تھا۔ زین الحسن سے مل کر اینی آپی بھی شدید حیرت سے دوچار ہوئی تھی، لیکن یہ حیرت خوشگوار حیرت تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی زین ہے جو برسوں پہلے شاہدہ پھپھو کے ساتھ آتا تھا۔ اس کی نکھری ہوئی شخصیت تو یقیناً اس کی تعلیم کی مرہون منت تھی، لیکن وہ بے پناہ وجیح اور خوبصورت بھی ہو گیا تھا۔ اینی آپی اس سے بے حد پاک سے ملی تھی، اس سے تینوں بہنوں کی تفصیلی خیریت دریافت کی، ساتھ ہی بیتے وقت کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ امی، بابا، شاہدہ پھپھو، انہوں نے سب کو ہی یاد کیا۔ کبھی ہل کر پانی نہ پینے والی سونیا نے اتنی دیر میں پرتکلف سی چائے کا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ اینی آپی تو اسے زبردستی کھانے کے لیے بھی روک رہی تھی، لیکن اس نے پھر کبھی صحیح کہہ کر شائستگی سے معذرت کر لی تھی۔ ہاں ہاں، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب دل چاہے بلا تکلف آ جایا کرو، بلکہ مجھے رافیہ وغیرہ کا نمبر بھی دو، کتنا قریبی تعلق ہے، اور دیکھو وقت کی ستم ظریفی کہ ہمارا آپس میں رابطہ تک نہیں۔ اینی آپی کو قلق ستا رہا تھا۔ ان کی جانب سے اپنائیت کا یہ مظاہرہ نورالعین کو بھلا لگا تھا، ورنہ یہی اینی آپی تھی جو شاہدہ پھپھو اور ان کی فیملی سے خار کھاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اپنوں کی قدر آ گئی تھی۔ نورالعین نے اس وقت یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اینی آپی کے دل و دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن جب عاقف بھائی آفس، بچے اسکول اور سونیا ہاسپٹل چلی گئی تو انہوں نے اس فرصت اور تنہائی کو غنیمت جان کر نورالعین کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتی تھی کہ کیسے میں تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ڈھونڈوں اور امی بابا کی روحوں کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ کیسے اچانک زین الحسن کو ہمارے گھر کی دہلیز پر بھیج دیا۔ ان کی خوشی چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ نورالعین کو ان کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ وہی زین الحسن تھا جس کا رشتہ پیش کرنے پر وہ مرحومہ شاہدہ پھپھو پر چڑھ دوڑی تھی، اور اب انہیں وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت لگ رہا تھا۔ اس نے ناراضی کے عالم میں بہن کو ان کا ماضی کا طرز عمل یاد دلایا۔ اوفو، چھوڑو اتنی پرانی بات، اور تب مجھے پتا تھوڑی تھا کہ زین الحسن ایسا خوبرو اور لائق فائق جوان بنے گا۔ ہمارے بابا نے نام رکھا تھا اس کا، نام کا تو اثر آنا ہی تھا نا۔ ماشاءاللہ خوب جچے گا تمہارے ساتھ۔ میں پہلی فرصت میں رافیہ سے بات کر کے شاہدہ پھپھو کی خواہش یاد دلاتی ہوں۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ تمہیں، ان کی بیٹیاں ان کی خواہش سے ناواقف تھوڑی ہوں گی۔ آپ ہی کے کہنے پر اسے بتانا پڑا کہ رافیہ باجی اس نیت سے ایک بار گھر آ چکی ہیں۔ کتنی بیوقوف ہو تم، مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا، اب تک تو تمہارے ہاتھ پیلے بھی ہو چکے ہوتے۔ آپ ہی کو اس کی حماقت پر جی بھر کر تاؤ چڑھا۔ میں ان کی ممکنہ بے عزتی سے ڈرتی تھی۔ احمد بھائی اور آپ کب پسند کرتے تھے ان لوگوں کو؟ نورالعین آپ ہی کی کایا پلٹ پر ذرا سا چڑھ کر بولی۔ ہاں تو اگر آج بھی زین الحسن ویسا ہی ہوتا جیسا اپنے بچپن میں تھا تو میں اب بھی اسے منہ نہ لگاتی، لیکن خود بتاؤ، بچپن والے پینڈو سے زین اور اب کے ڈاکٹر زین میں زمین آسمان کا فرق آیا ہے یا نہیں؟ اب تو اس کی شخصیت نظر انداز کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ مجھے تمہارے لیے ایسے شاندار بندے کی تلاش تھی، اور اب میں یہ موقع ہرگز ضائع نہیں کروں گی۔ آپ ہی کو اپنے ماضی کے طرز عمل پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، اور وہ بہت پرجوش ہو کر آگے کا لائحہ عمل ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں نے رافیہ باجی سے اپنی بات پکی ہونے کا جھوٹ بولا تھا۔ پلیز آپ ان سے رابطہ کر کے مجھے ان کی نظروں میں جھوٹا نہ بنائیں۔ نورالعین نے ان کی منت کی۔ کوئی نہیں، وہ بات میں سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو۔
آپی نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا اور نورالعین کے بہت منع کرنے کے باوجود وہ جو ٹھان چکی تھی کر گزری۔ یہ خواہش صرف امی کی نہیں، ہم سب کی تھی یعنی۔ لیکن جب نورالعین نے بتایا کہ احمد کے سالے سے اس کا رشتہ طے ہے تو بات آگے بڑھانے کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا۔ رافعہ باجی سے ایک بار رسمی رابطے کے بعد دوسری بار آپی نے ہی یہ موضوع چھیڑا تو وہ افسردہ سے لہجے میں بولی تھی، ہاں ان دنوں وہ رشتہ زیر غور تھا لیکن پھر ہم نے انکار کر دیا۔ نورالعین تو ناسمجھ تھی، اسے ان معاملات کی باریکیوں کا علم ہی نہ تھا۔ میں نے تو تم لوگوں سے صرف اس لیے رابطہ کیا ہے کہ آج کل نورالعین کے ایک دو اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ زین الحسن سے رابطہ ہوا تو شاہدہ پھپھو کی خواہش یاد آ گئی۔ بابا کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ اگر دونوں کے بچے شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ہماری امی بابا اور شاہدہ پھپھو سب کی روحیں آسودہ ہو جائیں گی اور ہمارے تمہارے ٹوٹے رابطے پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے تم سے دل کی بات کر لی، ورنہ سامنے کوئی غیر ہوتا تو لڑکی کی بہن ہو کر خود سے ایسی بات کرنے کا سوچتی بھی نہیں۔ آپ ہی بہت اپنائیت بھرے انداز میں رافعہ باجی سے مخاطب تھی۔ رافعہ باجی تو خود مرحومہ ماں اور ماموں ممانی کو یاد کر کے آبدیدہ ہوئے جا رہی تھی۔ ایسا ہو جائے اینی تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کوئی نہیں، بس زین الحسن سے پوچھنا ہے۔ نورالعین کی بات پکی ہونے کا پتہ چلا تو میں نے مایوس ہو کر لڑکی ڈھونڈنے کا اختیار خود اسی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ پہلے تو وہ موضوع ٹال دیتا تھا لیکن اب کچھ عرصہ پہلے اپنی کسی ساتھی ڈاکٹر میں دلچسپی ظاہر کی ہے، میں اس سے پوچھ لوں، کہیں اس نے لڑکی سے کوئی وعدے وعید نہ کر لیے ہوں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ رافعہ باجی کے کہنے پر اینی آپی کا منہ لٹک گیا۔ ہاں یہ زبردستی کا سودا تو ہے نہیں، زین الحسن سے ضرور پوچھو، لیکن جو بھی جواب ہو جلدی دینا۔ میں نے بتایا ہے نا اگلے مہینے احمد بھائی کی واپسی ہے، وہ چاہتے ہیں نورالعین کے فرض سے سبکدوش ہو کر جائیں۔ پوریا بھابی کا دودھ شریک بھائی ہے سرمد، وہی جس کو ہم نے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ اب بھی بہت زور دے رہے ہیں۔ بظاہر رشتے میں کوئی خامی نہیں، لیکن امی کا وٹے سٹے کی وجہ سے دل نہیں مانتا تھا۔ کچھ ہماری بھاوج بھی تیکھے مزاج کی ہیں، لیکن اب تو وہ دیار غیر جا رہی ہیں۔ احمد بھائی کا اصرار ہے کہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ اب دیکھو ہماری نورالعین کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے خود کلامی کا سا انداز اپنایا۔ نہیں ابھی ہمارے جواب کا انتظار کرنا اینی، پھر ہی کسی دوسرے کو ہاں نہ کرنا۔ رافعہ باجی نے بوکھلا کر انہیں مخاطب کیا۔ اینی آپی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ زین اپنی کسی کلیگ میں انٹرسٹڈ ہے، یہ جان کر بھی آپ نے میرا رشتہ پیش کر دیا۔ نورالعین کا دکھ اور صدمے سے برا حال تھا۔ ہاں اس کی مرضی ہے، انکار کرنا ہوگا تو کر دے گا، شادی زبردستی کا سودا تھوڑی ہے۔ آپی نے اسے پچکارا۔ نورالعین بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ رافعہ باجی کی طرف سے بہت جلد رابطہ کر لیا گیا تھا۔ جواب آپی کی توقع کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنی دونوں بہنوں سے مشاورت کرنے اور زین الحسن کی مرضی معلوم کرنے کے بعد اپنی طرف سے رشتہ قبول کرنے کا اقرار کر لیا تھا۔ خوشی کے مارے آپی کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ احمد بھائی سیر سپاٹا کر کے واپس آ چکے تھے اور اب ان کی واپسی کی تیاریاں آخری مرحلے میں تھی۔ آپی نے انہیں نورالعین کا رشتہ طے ہو جانے کی خوشخبری سنا دی۔ احمد بھائی بھی ساری پیش رفت جان کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میں نورالعین کو خود رخصت کر پاؤں، وہ یہیں اپنے گھر سے ہی رخصت ہو۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی اینی۔ زین الحسن واقعی ہیرا ہے، ہیرا۔ احمد بھائی جب سے زین سے ملے تھے بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ نورالعین تو برق رفتاری سے طے ہونے والے ان معاملات پر ہکا بکا تھی۔ جمود کا شکار زندگی ایک دم ایسی تلاطم خیز ہو جائے گی اسے خبر تک نہ تھی۔ ایک بار پھر سامان باندھ کر وہ واپس گھر جا رہی تھی۔ اسے ماں باپ کے گھر سے ہی وداع ہونا تھا۔ یہ پہلو لاکھ اطمینان بخش سہی، مگر جانے کیوں وہ دل سے خوش نہ ہو پا رہی تھی۔ بہت خوش قسمت ہو تم نورالعین، تمہیں بن مانگے وہ سب مل گیا جو کسی کے لبوں کی سب سے بڑی دعا اور دل کی واحد خوشی تھی۔ سونیا نے گھر واپسی سے قبل اسے شادی کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے پر نورالعین ٹھٹکی۔ کتنے دنوں سے سونیا چپ چپ سی تھی۔ نورالعین اپنی ہی سوچوں میں غلطاں اور پیچا، اس کی خاموشی اور اداسی پر غور ہی نہ کر پائی، لیکن اب اس کی بات اور اس کا انداز وہ کچھ جان لینے کے خوف سے لرز گئی۔ مجھے لگا تھا تم اپنی بہن سے مختلف ہو۔ اینی بابی غاصب ہے، ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا، تم بھی انہی جیسی ہو، لیکن یاد رکھو جو کسی کا دل اجاڑ کر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرتا ہے نا، تو اس محل کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کسی بددعا کے حصار میں رہنا کتنا ہولناک تجربہ ہوگا، اس کا اندازہ بہت جلد تمہیں خود ہو جائے گا۔ سونیا کے کہنے پر نورالعین نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اس کے ہاتھ تھامے۔ تم جس کو پسند کرتی تھی وہ زین الحسن ہے؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ میرے لبوں سے یہ اظہار محبت کسی شکست کا اعتراف ہی ہوگا، کیوں سننا چاہتی ہو؟ سونیا کرب سے مسکرائی۔
تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا سونیا؟ اتنے دنوں سے سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہو رہا ہے۔ نورالعین کا صدمے سے برا حال تھا۔ بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تمہاری آپی ٹھان چکی تھی کہ ڈاکٹر زین کو تمہارے مقدر کا ستارہ بنا کر چھوڑیں گی۔ میں ان کی بہن کے مقابل آنے کی جرت کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا لہجہ زہر خند ہو گیا تھا۔ میں آپی سے خود بات کرتی ہوں۔ تم اور زین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، مجھے تم دونوں کے بیچ آنے کا کوئی حق نہیں۔ نورالعین فوراً فیصلے پر پہنچی تھی۔ وہ تو پہلے ہی یہ جان کر دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ زین اپنی کسی کولیگ کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اپنی بہنوں کے دباؤ اور مرحومہ ماں کی خواہش کے پیش نظر اس نے اس رشتے پر حامی بھری تھی، لیکن وہ کولیگ سونیا ہی ہوگی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سونیا کا ٹوٹا بکھرا لہجہ نورالعین کو شرمندگی کے سمندر میں غرق کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آپ ہی سے بات کرتی ہوں، تم زین الحسن سے کہو وہ اپنی بہنوں سے بات کرے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ سونیا کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلا رہی تھی۔ پلیز نورالعین، خاموش ہو جاؤ، میرے پاس اب صرف میرا بھرم ہی بچا ہے، تم اسے بھی داؤ پر لگانے چلی ہو۔ میں ڈاکٹر زین سے محبت کی بھیک مانگوں، یہ مجھے قیامت تک گوارا نہیں۔ میری ہمراہی کسی کے لیے اعزاز ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں مانگ تانگ کر کسی کے محبت اور ساتھ قبول کروں۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر میری انا اور وقار ہے، جس پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ سونیا اب اپنے آنسو پونچھ کر اٹل لہجے میں بولی۔ لیکن سونیا، اس نے بے بستہ ہو کر اسے کچھ سمجھانا چاہا۔ کوئی لیکن نہیں، بلکہ میری طرف سے معذرت کہ تمہارا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنی اندر کی ساری بھڑاس تم پر نکال دی۔ سوری فار دیٹ۔ لیکن کیا کرتی، دل کا بوجھ سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا، فار گاڈ سیک اسے بھول جاؤ، سمجھو اس موضوع پر ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ سونیا جذبات کے رو میں سب کچھ کہنے کے بعد پشیمان ہو رہی تھی۔ میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وقت۔ نورالعین نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا۔ پلیز نورالعین، وہ چند دن جو اچھے دوست کی طرح ہم نے گزارے ہیں، انہی کی خاطر مجھ پر یہ احسان کرو کہ میری یہ بکواس بالکل فراموش کر دو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیا الٹا سیدھا بول دیا، پلیز تم یہ سب بھول نہیں سکتی۔ سونیا پشیمان ہو کر منت کر رہی تھی۔ نورالعین نے بے بسی سے لب کچلے، لیکن پھر اس کے ہاتھ تھپک کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سونیا نے تو اسے سب کچھ بھلانے کا مشورہ دے دیا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی کہی ایک بات بھی بھلانا ناممکن تھی۔ وہ کسی کا دل اجاڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد دل و دماغ پر جیسے کوئی بھاری بوجھ آن گرا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں بے اختیار تھی۔ شادی کے سارے معاملات برق رفتاری سے طے پا چکے تھے۔ زین کی تینوں بہنیں اکلوتے بھائی کی شادی میں شریک ہونے پاکستان پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے دل کا ہر ارمان نکالتے ہوئے پوری دھوم دھام سے ہر فنکشن منانا چاہ رہی تھی۔ احمد بھائی بھی ذمہ دار اور محبت کرنے والے بھائی بن کر چھوٹی بہن کو شایان شان طریقے سے وداع کر رہے تھے۔ صد شکر کہ حوریہ بھابھی کو شادی کے ان اخراجات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ نرم گوشہ موجود تھا، یا پھر ان گھریلو سسرالی جھنجھٹوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا کر باہر جانے کی خوشی۔ ہاں، سرمد کو ٹھکرانے کا کلک انہیں اب بھی ستاتا تھا، اور وہ نورالعین کے سامنے اس کلک کا برملا اظہار بھی کر چکی تھی۔ زین الحسن تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہترین انتخاب ہے۔ پڑھا لکھا، خوبرو، برسر روزگار، نندے ساری اپنے گھر بار کی، ساس سسر حیات نہیں، اور ایک لڑکی کو کیا چاہیے؟ نورالعین انہیں ٹوک نہ سکی۔ رشتے زندگی کے لیے بوجھ نہیں، بلکہ خلوص سے نبھائے جائیں تو زندگی کا حسن بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات عینی آپی اور حوریہ بھابھی کو سمجھانا دشوار تھا۔ اس کی خوش نصیبی کی فہرست گنوا کر حوریہ بھابھی کی تان ایک ہی بات پر آن ٹوٹتی تھی۔ ہمارے سرمد میں بھی ویسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، تمہیں اندازہ ہی نہیں وہ تمہیں کتنا چاہتا تھا۔ تم نے اس کی سچی محبت کی قدر نہ کی، اور جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرنا جانتے، زندگی میں اس محبت کے لیے بہت ترستے ہیں۔ خیر، میری دعا ہے تمہیں زندگی کی کسی موڑ پر پچھتانا نہ پڑے۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اسے محبت کے لیے ترستے رہنے کا ڈراوا بھی دیا اور دامن خوشیوں سے بھرنے کی دعا بھی۔ نورالعین کا پہلے سے مضطرب دل مزید بیکل ہو گیا۔ پہلے ہی کسی کی محبت چھین لینے کا احساس اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بھابھی نے کسی کی محبت ٹھکرانے کی پشیمانی میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ شادی کی سب رسمیں بہت دھوم دھام سے انجام پائی تھی، لیکن اس کے اندر کا سناٹا جوں کا توں تھا۔ وہ رخصت ہو کر زین الحسن کے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ نندے اس پر واری صدقے جا رہی تھی۔ بہنوں نے اکلوتے بھائی کی شادی میں اپنے دل کا ہر ارمان پورا کیا تھا۔ شازیہ، ناجیہ اور رافیہ تینوں ہی لاڈلے بھائی کی شادی کا ایک ایک لمحہ یادگار بنانا چاہتی تھی، اور نہ صرف یادگار بنانا چاہتی تھی بلکہ ان یادگار لمحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کرنا چاہتی تھی۔ تصویروں اور مووی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نورالعین کو تھکا گیا تھا،
पहले ही दिलो दिमाग के इज़्तिराब ने कई दिन से सर दर्द में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह अल्लाह करके रस्मों और तस्वीरों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसे उसके सजे सजाए बेडरूम में पहुंचाया गया। राफिया बाजी की बेटियां दुल्हन मामी के पास थीं। इतनी प्यारी मामी देखकर उनका जी ही नहीं भर रहा था। वो पहले दिन ही मामी से दोस्ती कर लेने की ख्वाहां थी। उनकी मासूमाना बातों पर उसे प्यार आ रहा था, लेकिन सर के दर्द ने इतना नढाल कर दिया था कि अब उससे मुस्कुराया तक न जा रहा था। कशफ, जल्दी से मेरा मोबाइल चार्जिंग से उतार कर लाओ, अभी मामू आ जाएंगे। हम बेडरूम में भी तो नूर मामी के साथ 3-4 सेल्फियाँ ले ले। कितना प्यारा डेकोरेट हुआ है मामू का बेडरूम। अमल ने छोटी बहन को मुखातिब किया। कशफ भी शौक की आलम में जल्दी से मोबाइल लेने बाहर भागी। चंद लम्हों के लिए बेडरूम का दरवाज़ा खुला रह गया। बाहर लाउंज से राफिया बाजी वगैरह के हंसने बोलने की आवाज़ें अंदर तक आ रही थी। वो किसी बात पर भाई को छेड़ रही थी और फिर उन आवाज़ों के बीच ज़ैनुल हसन की खफगी भरी आवाज़ सुनाई थी। हाँ, जाहिर है अब तो खुश होंगे ही आप लोग। मेरे सारे अरमानों का खून करके आप लोगों ने अपने अरमान पूरे कर डाले। और क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक है भाई, ठीक है। बजाय हमारा एहसानमंद होने के उल्टा हम पर एहसान जता रहा है हमारा शहजादा। बहुत नवाजिश आपकी कि आपने हमें हमारे अरमान पूरे करने दिए। जीवन साथी के रूप में नूरुल ऐन जैसी लड़की मिल गई, फिर भी अपनी इस फजूल सी जिद पूरी ना करने का मलाल दिल से लगा कर बैठा है। शाजिया बाजी और भी जाने क्या कह रही थी। उसी लम्हे कशफ मोबाइल लिए अंदर आई और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अब बाहर की आवाज़ें बाहर ही रह गई थी, लेकिन नूरुल ऐन की समातों ने जो सुन लिया था उसके मुख्तल होते असाब की मज़ीद तोड़ फोड़ के लिए काफ़ी था। सर दर्द की शिद्दत से मतली की सी कैफियत होने लगी। अमल बेटा, मम्मा को बुलाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसे नाचार राफिया बाजी को बुलाना ही पड़ा था। चंद मुँह में बुखलाई हुई राफिया बाजी और शाजिया बाजी उसके पास थी। उसका चेहरा उसकी बिगड़ी हालत का पता दे रहा था। शाजिया बाजी ने ज़ैनुल हसन को आवाज़ देकर अंदर बुलाया। वो भी उसकी हालत देखकर ठिठका था। नज़र लग गई है नूरुल ऐन को। लग भी तो कितनी हसीन रही है। नाजिया, भागकर 7 मिर्चें लाओ, मैं नूर पर से वार दूँ। शाजिया बाजी ने नाजिया बाजी को हदायत दी। रुके बाजी, पहले आप इन भारी कपड़ों और जेवरों से निजात दिलाएं इन्हें। ज़ैनुल हसन ने गोया उसके दिल की बात कर दी थी। अरे अभी से कैसे ये जेवर कपड़े उतार दें? अभी तो तुमने। बेचारी राफिया बाजी के जहन में सुहाग रात का जो रवायती तस्वुर मौजूद था वो उससे हटकर कैसे सोचती। अभी तो भाई ने अपनी दुल्हन का ये रूप जी भर कर देखा तक नहीं था और वो उसे सादा सूती जोड़ा पहनाने की हिदायत दे रहा था। जो कहा है बाजी वो करें, हालत नहीं देख रही आप इनकी। वो बहन पर एक खफगी भरी निगाह डालता कमरे से बाहर चला गया और वाकई नूरुल ऐन की हालत नज़रअंदाज करने के काबिल न थी। वो जैसे ही दुल्हन आपे के रूप से आज़ाद हुई, खुद पर जबर करके जिस ज़ब्त से काम ले रही थी वो रुखसत हुआ। 2-3 मतवातर कह करने के बावजूद सर के दर्द में मामूली सा भी अफाका ना हुआ। दिल की धड़कन तेज़ थी और हाथ पैर की लर्जिश काबू से बाहर। ज़ैनुल हसन ज़रा देर बाद फिर बेडरूम में आया था। नूरुल ऐन की हालत उसकी बहनों को मुतवहिश किए हुए थी। वो अब भी उसकी तबीयत खराबी को नज़र लग जाने का शाखसाना करार दे रही थी। इन्हें थोड़ा सा खाना खिलाएं बाजी, फिर ही इन्हें दवा दी जाएगी। नूरुल ऐन ने नफ़ी में सर हिला दिया। इस वक्त उससे एक नवाला तक न लिया जाता। अच्छा ना खाएं, 2 घूंट जूस पी ले। जैन ने उसे डायरेक्ट मुखातिब किया। फिर जैन के इशारे पर ही राफिया बाजी ने जूस का गिलास उसके लबों से लगाया। उससे वाकई सिर्फ 2 घूंट ही पिया गया था। राफिया बाजी मज़ीद पर इसरार करने लगी। ओके, कोई मसला नहीं, बस करे बाजी, ये टैबलेट दे इन्हें और बस एक इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। उसके कहने पर नूरुल ऐन ने मुतवहिश होकर उसे देखा। सुई का खौफ बचपन से ही उसके हमरा था। वो कड़वी कुसीली गोलियां, बड़े बड़े कैप्सूल सब बखुशी निकलने पर तैयार होती, बस कोई उसे इंजेक्शन लगाने की बात ना करे। लेकिन सामने खड़ा शख्स जो इस वक्त शोहर से ज़्यादा एक डॉक्टर का रूप धारे हुए था, उसे लगाने के लिए इंजेक्शन तैयार कर चुका था। शाजिया बाजी ने उसकी आस्तीन फोल्ड की। राफिया बाजी खिसक कर एक तरफ हुई तो जैन उसके मुकाबिले आन बैठा। नूरुल ऐन ने एक हाथ से राफिया बाजी का हाथ थामा, फिर सख्ती से आंखें मींच ली। साइड टेबल की दराज में पड़ी नाजुक सी डायमंड रिंग अपनी किस्मत पर शाकी रह गई। सुहाग रात अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर ज़ैनुल हसन ने अंगूठी पहनाने के बजाय उसके मरमरी बाजू पर इंजेक्शन लगाया था। जब तक सुई बाहर ना आई वो आंखें मींचे रही थी। ज़ैनुल हसन के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब आप रिलैक्स होकर सोने की कोशिश करें। शाजिया बाजी फालतू बत्तियां बुझा दें। वो बहन को हदायत देता खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। राफिया बाजी उसके करीब ही बैठी थी और तकिए पर सर रखकर वो कब और कैसे नींद की वादी में उतरी उसे खुद पता ना चल सका। जब आंख खुली तो कमरे में कोई न था। घड़ी पर निगाह डाली तो हक्का बक्का रह गई। दिन के 10:30 बज रहे थे।
وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ حیرت اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ گزشتہ رات کے منظر ذہن کے پردے پر لہرائے۔ کیا سوچتے ہوں گے سب اس کے بارے میں؟ کاش وہ تھوڑی سی مزید قوت ارادی سے کام لے کر تکلیف برداشت کر لیتی تو شاید وہ سب نہ ہوتا۔ رافیہ باجی وغیرہ اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی؟ یہ سوچ اسے پشیمانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ غنیمت تھا کہ اب سر میں درد نہ تھا، البتہ اتنی بھرپور نیند لینے کے باوجود بدن نڈھال سا تھا۔ اسی لمحے زین الحسن کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتا پا کر خیر مقدمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ نور العین نے دھیمے سے لہجے میں اسے سلام کیا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ سلام کا جواب دے کر اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ الحمدللہ بہتر ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ پہلے بھی کبھی مائگرین کا مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کئی دن سے سر میں درد تھا، لیکن درد کی دوا لینے کے بعد آرام آ جاتا تھا۔ اس شدید نوعیت کا درد پہلے کبھی نہیں ہوا، نور العین نے شرمندہ ہوتے ہوئے بتایا، جیسے کل رات کے درد میں 100% قصور اسی کا ہو۔ کون سی پین کلر لیتی رہی ہیں آپ؟ وہ تو اس طرح مخاطب تھا جیسے کوئی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا ہو۔ نور العین اس کے سوالوں کا مختصر سے جواب دیتی رہی۔ کل کا دن بھی تو بہت ہیکٹک تھا۔ آئی ایم سوری، یہاں آ کر بھی آپ کو اتنی فضول رسمیں اور طویل فوٹو سیشن بھگتنا پڑا۔ میری تو کوئی بات میری بہن نے سننے پر تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ پہلے اپنی طبیعت کا بتا دیتی تو میں سختی سے ان خرافات سے منع کر دیتا۔ نہیں پلیز، وہ ان کی محبت تھی، اس نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا۔ زین الحسن مسکرا دیا۔ پتہ نہیں میں اتنی دیر کیسے سوتی رہ گئی۔ اس بار شرمندہ سے انداز میں خود کلامی کی۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، سکون آور انجیکشن لگایا تھا آپ کو۔ مائگرین میں اعصاب ریلیکس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ایک پرسکون نیند کی ہوتی ہے۔ اب آپ فریش ہو جائیں، سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد میں آپ کو ایک اور… نہیں پلیز، اب کوئی انجیکشن نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نور العین نے خوفزدہ ہو کر اس کی بات کاٹی۔ زین الحسن کو ہنسی ضبط کرنے کے لیے جس جتن کا سامنا کرنا پڑا یہ وہی جانتا تھا۔ انجیکشن نہیں، میڈیسن دوں گا، اور آئندہ آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اب ڈاکٹر گھر کا ہے۔ وہ مسکرایا تھا اور نور العین کا دل اس نرم لب و لہجے اور دھیمی سی مسکراہٹ پر خوش فہم ہونا چاہتا ہی تھا کہ اس کی رات والی گفتگو یاد آ گئی۔ وہ اپنی بہنوں کو اپنے ارمانوں کا قاتل قرار دے رہا تھا۔ یہ بندھن یقیناً بہنوں کے دباؤ اور اصرار پر جوڑا گیا تھا۔ وہ خود کو نور العین کے سامنے جتنا مرضی خوش، مطمئن اور مہذب ظاہر کرتا، اپنے بہنوں کے سامنے تو کھل کر اپنے ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ کاش وہ اس کے اور سونیا کے درمیان نہ آتی۔ وہ اپنی جس کولیگ کو پسند کرتا تھا وہ سونیا کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ یہی کہتی تھی نا سونیا کہ اسے لگنے لگا ہے کہ وہ اب اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اگر اس روز وہ سونیا کو ڈراپ کرنے آپی کے گھر نہ آتا تو شاید اس وقت اس بیڈ روم میں اس کی بجائے سونیا موجود ہوتی، اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ زین الحسن خاموشی سے اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ رات وہ بیمار تھی، لیکن اس وقت ایسی کیا بات تھی جو اسے اس قدر رنجیدہ کیے ہوئے تھی؟ اگر باہر آنے کا موڈ نہیں تو میں ناشتہ یہیں بھجواتا ہوں، اس نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، باہر سب کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ زین الحسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولیمے کا فنکشن بھی گرینڈ تھا، لیکن آج تصویروں اور مووی کے سیشن نے اسے تھکایا نہ تھا۔ یہ یقیناً زین الحسن کی ہدایت ہوگی۔ سونیا شادی کے فنکشن میں شریک نہ تھی، لیکن آج زین الحسن کے دوسرے کولیگز کے ہمراہ اس نے بھی اسٹیج پر آ کر نئے جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی۔ وہ بظاہر حشاش بشاش تھی، بات بات پر مسکرا بھی رہی تھی، لیکن نور العین خود میں اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ سونیا نے اس کے ہاتھ تھام کر پرخلوص انداز میں دعا دی، آنکھوں میں سب کچھ بھلا دینے کی استدا بھی تھی۔ نور العین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے اس پیاری سی لڑکی کی انا اور بھرم بہت عزیز تھا، اور اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں یہ بھرم سلامت رہنے کی یقین دہانی بھی کروا دی تھی۔ زین کے دوست مبارکباد دینے کے ساتھ اسے چھیڑ بھی رہے تھے۔ بھابی، یہ جو آپ کے ڈاکٹر زین الحسن صاحب ہیں نا، خود تو انتہائی قابل اور فرض شناس ڈاکٹر ہیں ہی، لیکن یہی فرض شناسی ہم سب میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرنا چاہتے ہیں۔ آپ پلیز کچھ دن کے لیے انہیں گھر پر ہی رکھیے تاکہ ہمیں بھی کچھ دن آزادی سے سانس لینے کا موقع مل سکے۔ یہ ڈاکٹر اسامہ تھا جو شرارتی انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ نور العین جھیم کر دھیما سا مسکرا دی تھی۔ فنکشن کے اختتام پر احمد بھائی نے رافیہ باجی اور زین الحسن سے مخاطب ہو کر اسے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔
परसों हमारी फ़्लाइट है। शामिर और अस्का अपनी पुप्पो से बहुत अटैच्ड हैं। जाने से पहले का वक्त उसके साथ गुजारना चाहते हैं। फिर जाने कब मुलाकात हो। अहमद भाई खुद भी उदास थे। ये भी कोई पूछने की बात है अहमद, खुशी से लेकर जाओ। राफिया बाजी को क्या एतराज़ होता। ज़ैनुल हसन ने इस बात पर नूरुलैन के चेहरे पर फैलते बेसाख्ता इत्मीनान को देखकर एक गहरी सांस अंदर खींची। क्या उसे ससुराल में एक दिन गुजारना भी इतना महाल लगा था कि अपने घर वापसी की खबर सुनकर इस कदर मुतमईन हो गई थी। कल से अब तक उसने नूरुलैन की आंखों की उदासी को घर छोड़ने की फितरी उदासी पर महमूल किया था, लेकिन आज जाने क्यों वो उसके तासुरात पर उलझ सा गया। वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर ज़िंदगी में शामिल हुई थी। अपनी ही खुशियों में मगन उसने एक पल को भी ना सोचा कि नूरुलैन भी इस रिश्ते पर उतनी ही खुशी से राज़ी हुई है। बुरहान मामू का घर उसके लिए हमेशा ही एक फेरीलैंड की हैसियत रखता था। ज़ैनुल हसन ने बहुत छोटी उम्र में बुरहान मामू को आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया था। वो कितने काबिल और पढ़े लिखे शख्स थे। धीमे धीमे लहजे में उनका बात करने का अंदाज़ उसका दिल मोह लेता था, और वो उससे प्यार भी तो कितना करते थे। अम्मा बताती थी कि उसका नाम भी उन्होंने ही रखा था, और जब कभी एनी आपी या अहमद भाई में से कोई उसके मुखन्नी वजूद और इतने भारी भरकम नाम का मजाक उड़ाते तो बुरहान मामू प्यार से उसकी पीठ थपकते। तुम सब देखना ज़ैनुल हसन कैसा कड़ियल जवान बनेगा, और फिर उसे नसीहत भी करते। तुमने पढ़ लिख कर अपने अम्मा और बाबा का नाम रोशन करना है ज़ैन, और हाँ अपने मामू का भी। वो उनकी बात सुनकर पूरे अज़म से सर हिला देता। वो जानता था कि उसके अब्बा इतने पढ़े लिखे नहीं, बहुत मेहनत करते हैं तो घर की गाड़ी चलती है। उनके घराने का मेयार ज़िंदगी बुरहान मामू के घर से बहुत कम था, लेकिन ये भी बुरहान मामू ही थे जिन्होंने उसे अपने अब्बा पर फ़ख्र करना सिखाया था। हाथ से मेहनत मजदूरी करके रोज़ी रोटी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है ज़ैनुल हसन, और जिसको अल्लाह अपना दोस्त कहे सोचो वो कितनी इज़्ज़त वाला है। तुम्हारे अब्बा रिज़्क़ हलाल कमाने वाले एक बहुत इज़्ज़तदार शख्स हैं, कभी उनके पेशे को हकीर ना जानना। हाँ, पढ़ लिख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन ज़रूर होनी चाहिए, और तुम पढ़ लिख कर अपने अब्बा का बाजू बनोगे। वो बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज में उसे पढ़ने लिखने की तलकीन करते, और हर बार ही ज़ैनुल हसन ये बात अपनी गिरा से बांध लेता। मामू के घर खुशी खुशी आने की दूसरी वजह नूरुलैन होती थी। बुरहान मामू की सबसे छोटी और लाडली बेटी। वो आदतों और मिजाज में बिल्कुल मामू जैसी थी। वो उम्र में ज़ैनुल हसन से चंद बरस छोटी ही थी, लेकिन उसे कंपनी देने की अपनी से हर मुमकिन कोशिश करती। शहर के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से उसकी अंग्रेज़ी इतनी रवा थी कि ज़ैनुल हसन उसके सामने अजीब से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला अपनी क्लास का लाइक फाइक स्टूडेंट होने के बावजूद नूरुलैन के लबो लहजे वाली इंग्लिश बोलने पर कादिर न था। वो बेचारी उसे वक्त गुजारी के लिए अपनी बुक्स देने की कोशिश करती, और ज़ैनुल हसन वो लेते हुए हिचकिचाता। इस सब के बावजूद उसे नूरुलैन की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। अहमद भाई और एनी अपी का मामला अलग था। वो जानता था कि वो दोनों उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप का इतना डर खौफ ज़रूर था कि वो अपनी नागवारी का बरमला इजहार न कर पाते। फिर उसकी ज़िंदगी का मुश्किल दौर शुरू हुआ। अब्बा की बीमारी की तशख़ीस से लेकर उनके वफ़ात तक का वक्त बहुत कड़ा था। अब्बा के बाद ज़ैनुल हसन को सबसे ज़्यादा हौसला बुरहान मामू की बातों से मिला था, लेकिन उसे क्या ख़बर थी कि हौसला देने वाले बुरहान मामू ख़ुद भी बहुत जल्द ये दुनिया छोड़ जाएंगे। अम्मा को उनकी लाडली नूरुलैन बहुत पसंद थी। ज़ैनुल हसन कई बार माँ के मुंह से ये बात सुन चुका था कि ज़ैन पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगा तो वो भाई से उनकी लाडली को मांग लेंगे। माँ की बात और बहनों की छेड़छाड़ पर ज़ैनुल हसन शर्मा कर मुस्कुरा देता। वो कभी ये फ़ैसला न कर पाया कि ये उसके अपने दिल की आरज़ू थी या माँ की बातों ने ये सपना उसकी पलकों पर सजाया था। लेकिन ज़िंदगी बहुत बेरहम साबित हुई। जान से प्यारे यूं अचानक जान से गुजरे कि दिल यकीन करने को तैयार ना होता। दो बेटियों के फ़र्ज से सुबकदोश होने के बाद अम्मा भी एक हादसे में जान की बाजी हार गई। उन बहन भाइयों की ज़िंदगी अंधेर हो गई थी। अम्मा के गुजरने के बाद गोया पुराने ताल्लुक़ भी अपनी मौत आप मर गए। अब अपनी ज़िंदगियों के चैलेंजेस से निपटने का टाइम था। चचा की मेहरबानी से तीनों बहनों के घर तो बस गए, लेकिन बहनों को उन तमाम मसाइब का सामना था जो कमज़ोर मैके वाली लड़कियों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फिर यहाँ तो मैके के नाम पर फ़कत एक भाई था जिसके अपने पाँव पर खड़ा होने में एक तवील अरसा बाकी था। ज़ैनुल हसन के तीनों बहनोई दुबई और शारजा की सड़कों पर टैक्सी चलाते थे। बहनोइयों का काम उसके लिए कभी भी शर्मिंदगी का बाइस न बना था। वो मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की कदर करता था, लेकिन माँ बहनों ने उसके हवाले से जो ख्वाब देख रखे थे वो उन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन तिगोदू कर रहा था, और इस सब में उसे किसी दूसरे का रत्ती बराबर एहसान भी गवारा न था। बहनें उससे खफा रहती कि वो अपनी पढ़ाई के ख़र्चे के लिए उनका ताउन कबूल करने पर तैयार न था।
چچا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر شارجہ آ جائے، وہ یہاں اسے سیٹل کروا دیں گے، لیکن زین الحسن اپنے خوابوں پر سمجھوتا کرنے پر تیار نہ تھا۔ اسکالرشپ، ٹیوشنز، چھوٹی موٹی نوکریاں، وہ اس سب کی بنیاد پر پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے گیا۔ راستہ کٹھن ضرور تھا لیکن آگے منزل روشن اور تابناک تھی۔ ملک کے صفِ اول کے میڈیکل میں داخلہ صرف اور صرف اس کی قابلیت کی وجہ سے ممکن ہوا اور پھر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ بہنوں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی مصروف زندگی میں سے فرصت نکال کر ایک بار ماموں کے شہر جائے تاکہ ان لوگوں سے ٹوٹا رابطہ بحال ہو سکے۔ انہیں خدشہ تھا کہ نورالعین کا اس عرصے میں کہیں رشتہ نہ طے ہو جائے۔ مرحومہ ماں کی خواہش ان سب کو ہی ازبر تھی۔ زین الحسن خود کو اس قابل کرنا چاہتا تھا کہ فخر سے سر اٹھا کر ماموں کے گھر نورالعین کا ہاتھ مانگنے جا سکے۔ دونوں گھرانوں میں حیثیت کا فرق پاٹنے والا تو نہیں تھا، لیکن زین الحسن تعلیم، قابلیت اور قابل عزت پروفیشن اپنانے کے بعد اس فرق کو کم سے کم کرنے کا خواہش مند ضرور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں اتنی دیر ضرور ہو سکتی ہے کہ نورالعین کو پانے کا خواب اس کے لیے فقط ایک سراب ہی نہ بن کر رہ جائے، لیکن رد ہونے کا خوف بہنوں کے اصرار پر غالب آتا رہا، یہاں تک کہ اس نے وہ سب حاصل کر لیا جس کے بل پر خود کو وہ نورالعین کو پانے کے قابل سمجھنے لگا۔ شومئی قسمت اسی شہر میں ہی نوکری بھی ملی۔ احمد بھائی بیرون ملک تھے، اینی آپی اپنے گھر سسرال میں بستی ہوں گی، وہ اکیلا اس گھر میں جانے کی ہمت نہ کر پایا۔ رافعہ باجی اپنے سسرالی عزیزوں کی شادی میں شریک ہونے پاکستان آئی تو بنا دیر کیے نورالعین کے ہاں جا پہنچی۔ اتفاق سے ان کی ملاقات بھی صرف نورالعین سے ہوئی، لیکن اس کی زبانی اس کا رشتہ طے ہونے کی خبر ان کے ارمانوں پر اوس بن کر گری۔ دھچکا تو زین الحسن کو بھی لگا۔ وہ خود یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ ملال ماں کی خواہش پوری نہ ہونے کا سبب ہے یا اس کے اپنے دل کی بے قراری ہے۔ بہنیں اب اس پر شادی کے لیے زور دے رہی تھی، وہ انہیں ٹالتا رہا اور پھر ان کے زیادہ اصرار پر فرضی کہانی ڈال دی۔ میری کولیگ ہے، اس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کی بڑی دو بہنوں کے رشتے کا انتظار ہے، آپ لوگ بھی کچھ عرصہ تو انتظار کریں یار۔ وہ بہنوں کے اصرار پر جھنجھلا کر بولا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں گھڑا اور بلا وجہ کیوں شادی کو ٹال رہا ہے۔ شاید لاشعور میں اب بھی یہ خواہش موجود تھی کہ نورالعین نہ صحیح پر اس سے ملتی جلتی کوئی لڑکی ٹکرا جائے۔ یہ کب خبر تھی کہ اس کے ستارے اسی سے ہی ٹکرا جائیں گے۔ سونیا اس کی جونیئر تھی، بہت اچھی اور ڈیسنٹ لڑکی تھی۔ زین کا بہترین دوست اسامہ اس پر مرمٹا تھا، لیکن اس کے تیوروں سے گھبراتا بھی تھا۔ تو ہم سب سے سینئر ہے زین، تیری پرسنالٹی کی وجہ سے سب تیری عزت بھی کرتے ہیں، ہم جیسوں کو تو یہ لڑکیاں منہ تک نہیں لگاتی۔ ذرا سونیا سے سنگن لے، کہیں اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر رکھا ہو اور میں ایویں اس کے عشق میں گوڈے گٹوں سمیت گرفتار ہوا جا رہا ہوں۔ اگر ویکینسی خالی ہوئی تو ہم بھی ٹرائی ماریں گے، ورنہ یہ معاملہ گھر والوں کو سونپ دیں گے۔ اسامہ کی بار بار کی منت کے بعد وہ ڈاکٹر سونیا سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے جتن کرنے لگا۔ اس دن اسے گھر ڈراپ کرنے کے پیچھے بھی یہی مصلحت کار فرما تھی کہ وہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے اسامہ کو دے سکے، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ اتنے برس کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود لڑکیوں سے راہ و رسم بڑھانے کا اس کے پاس کوئی تجربہ نہ تھا۔ کیا خبر تھی ڈاکٹر اسامہ کے دل کی مراد پوری کرنے کے چکر میں وہ اپنے دل کی مراد پا لے گا۔ پھر جو ہوا وہ صرف ایک خواب جیسا ہی تھا۔ اینی آپی نے رافعہ باجی سے رابطہ کر کے خود رشتہ پیش کیا۔ رافعہ باجی بیچاری اس کی کولیگ کو پسند کرنے والی فرضی کہانی کی وجہ سے فوری رشتہ قبول کرنے پر ہچکچائی تھی۔ آپ فوراً ہاں کرے رافعہ باجی، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو ٹالنے کے لیے ایمی شوشہ چھوڑا تھا۔ اس نے بوکھلا کر سچ بولا۔ پھر تو سب کچھ برق رفتاری سے طے پاتا گیا۔ احمد بھائی کے باہر جانے کی وجہ سے سب کچھ ہنگامی طور پر ہو رہا تھا، لیکن اس کی بہنیں اکلوتے بھائی کی شادی کو یادگار بنانے کے لیے اس ارجنٹ نوٹس پر بھی سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ شادی کی تقریب سادہ ہو اور باوقار ہو، یہ نصیحت وہ اپنے کتنے ہی دوستوں کو کر چکا تھا۔ بے جا نمود و نمائش اور فضول کے فنکشن سے وہ جتنا الرجک تھا، اس کے قرب و جوار والے سب ہی جانتے تھے۔ نہیں جانتی تھی تو صرف اس کی بہنیں، جو شادی کے کسی دھوم دھڑکے پر رتی برابر بھی سمجھوتا کرنے پر تیار نہ تھی۔ وہ ان فضول رسموں پر بھنانے کے سوا کچھ کر نہ سکا اور بینڈ باجوں والی بارات کے ہمراہ نورالعین کو بیاہ لایا۔ وہ نازک اور کامنی سی لڑکی جانے کیوں اپنے اعصاب پر اتنا بوجھ لیے پھر رہی تھی، جو شدید مائیگرین کے اٹیک کی صورت میں سامنے آیا۔ زین الحسن اس کے لیے متفکر تھا، اس کی آنکھوں کی اداسی چھپی ہوئی نہ تھی، لیکن وہ اس اداسی کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ ابھی تو اپنا حال دل سنانے کی نوبت نہ آئی تھی، وہ اس کے دل کا حال کیوں کر جان سکتا تھا۔ اور ایک دن کی تشنا سے رفاقت کے بعد وہ پھر سے اپنے بھائی کے ساتھ گھر جانے کو تیار تھی۔ زین الحسن ٹھنڈی آہ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر پایا تھا۔ وہ احمد بھائی کو سی آف کرنے ایئرپورٹ آیا۔ نورالعین اپنی فیملی کے ہمراہ تھی اور واپسی پر اس نے زین کے ساتھ جانا تھا۔
فی الحال تو وہ بار بار ٹشو سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ازکا اور شامر کو چوم چوم کر اس کا دل نہ بھر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ پیاری صورتیں دوبارہ کب دیکھنے کو ملیں گی۔ اینی آپی، ان کے شوہر، حوریہ بھابھی کے میکے والے سبھی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے۔ ہر طرف جذباتی سے منظر جاری تھے اور تب ایک خوبرو سا شخص اس کے قریب آیا۔ تو آپ ہیں زین الحسن؟ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کوئی تعارف نہ ہونے کے باوجود زین الحسن نے اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا لیا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ اتفاق سے آپ کی شادی والے دن کاروباری کام سے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ورنہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ خیر، مبارکباد ڈیو تھی، وہ آج دے دی۔ وہ بظاہر خوش دلی سے مخاطب تھا، لیکن زین الحسن اس کی بات اور اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا، اور تبھی حوریہ بھابھی اس کے قریب آئی۔ ارے زین، اس سے ملو، یہ سرمد ہے، میرا بھائی، ایکچولی مائی فوسٹر بردر۔ ہاشمی فیبرکس کا نام سنا ہے نا؟ اس کی ہے۔ اور سرمد، یہ زین الحسن، ہماری نور کے ہسبینڈ۔ حوریہ بھابھی نے باہمی تعارف کروایا اور چند لمحے بعد ہی سرمد کا بازو پکڑ کر ایک جانب ہو گئی۔ زین الحسن بھانپ گیا کہ وہ اس شخص کو اس کے پاس مزید رکنے نہیں دینا چاہتی۔ وہ بھی سر جھٹک کر نورالعین کی جانب متوجہ ہوا، جو اب احمد بھائی کے بازو کے گھیرے میں ان سے چمٹی زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے، دوبارہ جلد چکر لگانے کی یقین دہانی کروا رہے تھے، لیکن نورالعین کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ انہیں طفل تسلیوں سے زیادہ نہیں سمجھ رہی۔ اس کے آنسو زین کو ڈسٹرب کر رہے تھے اور دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہو جانے کے خدشے میں بھی مبتلا کر رہے تھے۔ جانے والوں کو الوداع کہنے کے بعد سب نے واپسی کی راہ لی۔ ان سب کی منزل الگ الگ تھی۔ نورالعین واپسی کے سفر میں بالکل خاموش تھی۔ زین کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ آپ اتنی اداس نہ ہو، احمد بھائی کہہ رہے تھے نا جلد چکر لگائیں گے، اس نے اسے تسلی دی۔ وہ امی کو بھی یہی کہہ کر گئے تھے اور امی کی پہلی برسی پر آنا ممکن ہوا۔ نورالعین کی آنکھیں پھر ڈبڈبا گئی تھی۔ یوں رو رو کر آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی نورالعین، وہ اسے بے ساختہ ٹوک بیٹھا۔ برہان ماموں کی بیٹی ہو کر آپ کو اتنی مایوسی زیب نہیں دیتی۔ مجھے تو زندگی کے گھپ اندھیروں میں بھی ان کے نصیحتیں اور باتیں یاد کر کے حوصلہ ملتا رہا۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب ہوا۔ پھر تو بہت خوش قسمت ہیں آپ، لیکن میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں۔ جانے کیوں وہ اتنا تلخ ہو رہی تھی۔ زین الحسن چپ ہو گیا۔ اسی لمحے اسے سرمد کا خیال آیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی تو اسے خوش قسمت قرار دے رہا تھا۔ اس بندے کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے اسے چونکایا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ذہن نے کچھ کڑیاں ملائی۔ جب پہلے رافعہ باجی نورالعین کے پاس گئی تھی تو اس نے بھابھی کے بھائی سے اپنا رشتہ طے ہونے کا بتایا تھا، اور پھر بعد میں اینی آپی نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی۔ تو کہیں سرمد ہی تو وہ بھائی نہیں تھا جس سے منسوب ہونے کا نورالعین نے دعویٰ کیا تھا؟ سرمد کے لہجے کی کسک اور نورالعین کی آنکھوں کی اداسی کا آپس میں تو کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ کوئی شکی اور تنگ مزاج مرد نہ تھا، لیکن نورالعین کی اداسی کی ممکنہ وجہ بھانپ کر اس کا دل بوجھل ضرور ہو گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کی خوشی کسی اور کے ساتھ میں تھی تو یہ خوشی پانا اس کا حق تھا۔ زین الحسن اینی آپی کے مزاج اور حوریہ بھابھی سے ان کے تعلقات کو چند ملاقاتوں میں ہی بھانپ کیا تھا۔ کہیں نورالعین کا رشتہ گھریلو سیاست کی بھینٹ تو نہیں چڑھا؟ وہ لب بھینچ کر ڈرائیونگ کرتا اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا رہا۔ آنے والے دنوں میں اس شبے کو مزید تقویت ملتی رہی تھی۔ نورالعین کا گریز اور مستقل خاموشی نئی دلہنوں والی روایتی شرم نہ تھی، صد شکر کہ اس کی بہنیں یہی سمجھتی تھی، اور شاید باجیوں کے ساتھ اس کا رویہ خاصا مختلف بھی تھا۔ وہ ان سے مخاطب ہوتی یا ان سے کوئی بات سن رہی ہوتی تو اس کے لہجے اور انداز سے محبت و اپنائیت کے سب ہی رنگ جھلکتے تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ بچوں کی بھی فیورٹ مامی بن چکی تھی۔ بچے اس کی کمزوری تھے، اور ان دنوں اس کی واحد کھلکھلاہٹ اس نے بچوں کے ساتھ ہی سنی تھی۔ پھر بہنیں بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ اب ایک چھت تلے دو اجنبی اپنے اپنے خول میں سمٹ کر رہنے لگے۔ دونوں ہی خود کو ایک دوسرے کی خوشیوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے شرمندہ تھے۔ زین الحسن اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اس نے ایک لمبا عرصہ اس محبت کی آبیاری کی تھی۔ دوسری طرف نورالعین تھی جس کا دل کورا کاغذ تھا۔ پھر جانے کیوں اس کورے کاغذ پر بہت تیزی سے محبت کے نقش ابھرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں یہ زین الحسن کی چھا جانے والی شخصیت تھی یا نکاح کے دو بولوں کا اعجاز۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شخصیت کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے مخاطب ہوتا تو بہت مہذب انداز اور نرم لب و لہجہ ہوتا۔ نورالعین اس کے اخلاق کی گرویدہ تھی۔ اپنی بہنوں کے سامنے وہ کتنا کھل کر اپنی بات نہ مانی جانے پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن مجال ہے جو نورالعین کے سامنے اس سے ملتا جلتا کوئی ذکر بھی کیا ہو۔ لیکن وہ اندھی تو نہ تھی جو اس کا اضطراب اور اداسی محسوس نہ کر پاتی۔ کاش وہ ایک بار تو اس کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا،
اسے اپنے سر تھوپ دیے جانے پر اپنی تمام تر جھنجھلاہٹ اسی پر اتار دیتا۔ کسی طرح ان کے درمیان گریز اور اجنبیت کی برف پگھلتی۔ اس کے لیے اپنے پل پل بدلتے جذبات اسے خود ہی حیران کرنے لگے تھے۔ کہیں جذبوں کی یہ شدت زین الحسن پر آشکار نہ ہو جائے۔ یہ خوف اسے مزید اپنے خول میں سمٹنے پر مجبور کر دیتا۔ یوں ہی زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر اسامہ زین الحسن کا بہترین دوست تھا۔ روز ہاسپٹل میں دونوں کی ملاقات ہوتی تھی، پھر بھی وہ چھٹی والے دن اس سے ملنے ٹپک پڑتا۔ سچ کہوں بھابھی تو مجھے آپ کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے کھینچ لاتے ہیں۔ میرا چوکیدار کم خانسما نہایت بدمزہ کھانا پکاتا ہے۔ بازار کے کھانے راس نہیں آتے۔ امی بیچاری دور بیٹھی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ویڈیو کال ملا کر ان سے پوچھ کر کھانا بناتا ہوں، لیکن جانے کیوں پھر بھی نہایت بد ذائقہ ہی بنتا ہے۔ بلا کا باتونی اسامہ اب اس کے سامنے بھی بے تکلفی سے اپنے دکھڑے رونے لگا تھا۔ آپ بغیر کسی تکلف کے آ جائے کرے اسامہ بھائی، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ اسے بیچارے پر ترس آ جاتا۔ یہ آفر مت دیں اسے، یہ روز یہی موجود ہوگا۔ زین الحسن مسکرا کر دوست کو چھیڑتا، اور وہ یوں مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ یہ کوئی نور العین سے پوچھتا، وہ سٹ پٹا کر نگاہیں ہی چرا لیتی۔ ویسے بھابھی، یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جس مہذب انداز میں آپ کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی ہاسپٹل آ کر دیکھیے، ان کے خوف سے سارا سٹاف کیسے لائن حاضر رہتا ہے۔ سب لوگوں کا خون خشک کیے رکھتے ہیں موصوف، اور گھر میں تو ان کے انداز پہچانے ہی نہیں جاتے۔ خونخوار سے ڈاکٹر زین الحسن کیسے پولائٹ سے ہسبینڈ کا روپ دھار لیتے ہیں، بلکہ یہی کیا، آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو اتنا ادب تمیز سے مخاطب کرتے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے۔ کاش میرے والی بھی کچھ ادب تمیز سیکھ لے، کٹکھنی بلی بنی پھرتی ہے۔ اس نے آہ بھری تھی۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ نور العین کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسامہ ایک لمحے سٹ پٹایا تھا۔ اگر آپ کا تعاون ہو تو ہو بھی سکتا ہوں، جی کڑا کر کے وہ کہہ ہی ڈالا۔ نور العین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اتنے دنوں سے آپ کے شوہر نامدار کی منت کر رہا ہوں کہ بھابھی سے اس معاملے میں مدد طلب کرے، دور پڑے کی ہی صحیح، لیکن آپ کی کچھ رشتہ داری تو بنتی ہے نا ڈاکٹر سونیا سے۔ پلیز اس کے سامنے میرا کیس آپ لڑیں۔ جانے کیوں میڈم شادی سے انکاری ہیں۔ اسامہ نے منت بھرا لہجہ اپنایا۔ نور العین نے حیران ہو کر پہلے اسے اور پھر زین الحسن کو دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی شادی سے قبل یہ ڈیوٹی اسی کے سر لگائی تھی۔ ہم سب میں سب سے معتبر یہی موصوف تھے۔ جونیئر سینئر سب ڈاکٹرز ان کا ریگارڈ کرتی تھی۔ محترم نے ڈاکٹر سونیا سے متعلق ابتدائی معلومات تو فراہم کر دی، لیکن پھر میری مدد کرتے کرتے اپنا بیاہ رچا بیٹھے، اور اس کے بعد تو طوطے کی طرح آنکھیں ہی پھیر لی۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر سونیا کے سامنے خود اپنا مدعا پیش کر دیا، لیکن ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے، بلکہ مثبت یا منفی سرے سے کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، معلوم تو کیجئے، کیا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی ایشو ہے یا کوئی اور بات؟ کوئی امید کا سرا تو ملے، میں انتظار بھی کر سکتا ہوں، لیکن سرا تو ملے۔ وہ بیچارگی برے لہجے میں مخاطب تھا۔ آپ فکر نہ کریں اسامہ بھائی، میں سونیا سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ وہ خود حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، مگر اپنی حیرت پر قابو پا کر ڈاکٹر اسامہ کو تسلی دی۔ اسامہ کے رخصت ہونے کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی۔ کچھ باتوں کی وضاحت اب بہت ضروری ہو چکی تھی۔ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ کیا اسامہ بھائی کی طرح آپ بھی اپنی کسی کولیگ میں انٹرسٹڈ تھے؟ اس نے بنا لاگ لپٹ پوچھا۔ دانستہ سونیا کا نام نہ لیا۔ اس کی عزت نفس اور بھرم اسے آج بھی عزیز تھا۔ اس غیر متوقع سوال پر زین الحسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سوال کا مقصد سمجھ نہ پایا تھا۔ جب اینی آپی نے میری آپ سے شادی کی بات چھیڑی تھی تو رافعہ باجی نے بتایا تھا کہ آپ اپنی کسی کولیگ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پوچھ سکتی ہوں اس بات میں کتنی صداقت تھی؟ وہ اسے نگاہیں ملائے بنا دھیمے سے لہجے میں استفسار کر رہی تھی، لیکن سوال واضح اور دو ٹوک تھا۔ بیویوں والے اس استحقاق پر زین الحسن کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ رافعہ باجی نے وہی کہا جو میں نے ان سے کہا، اور میں نے ان سے اس لیے کہا کہ میں ان لوگوں کی جانب سے روز روز کیے جانے والے شادی کے مطالبے سے عاجز آ چکا تھا۔ ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے میرے پاس کوئی دوسرا بہانہ موجود نہ تھا۔ زین الحسن کو سچ بتانے میں کوئی آر نہ تھا، لیکن اس سچ پر اس کی بیوی کو یقین نہ آیا تھا۔ کم از کم اس کے چہرے کے تاثرات تو ایسے ہی تھے۔ میں نے شادی والی رات خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ آپ اپنے دلی ارمان پورے نہ ہونے پر اپنی بہنوں سے خفگی جتا رہے تھے۔ پوچھ سکتی ہوں وہ کون سے دلی ارمان تھے جو پورے نہ ہو پائے؟ وہ زین الحسن کو اس کا جھوٹا ہونا باور کروا رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی بات پر غور کیا، پھر کھل کر ہنس پڑا، اور اس ہنسی میں کچھ ایسی خاص بات ضرور تھی کہ نور العین ٹھیک ٹھاک پزل ہو گئی۔ تو آپ اس روز سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ شادی میری مرضی کے بغیر محض میری بہنوں کی خواہش پر ہوئی ہے؟
وہ ذہین فتین شخص اس کی بات کا بین السطور مفہوم پا گیا تھا۔ نورالعین کی خاموشی ہی اس کا اقرار تھی۔ او میرے خدا، مجھے گمان تک نہ تھا کہ میں شادی کے اول روز سے ہی مشتبہ ملزم قرار پا چکا ہوں۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ نورالعین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہنسنے والی کوئی بات تو نہ تھی، پھر وہ کیوں مستقل ہنسے جا رہا ہے؟ جانتی ہیں آپ، میں اپنے دوستوں کے سرکل میں موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرے کتنے ہی دوستوں نے شادی کے وقت سادگی کو ملحوظ رکھا۔ میں خود اپنی شادی میں ایسی ہی مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں جن فضولیات کی وجہ سے شادی جیسا مقدس بندھن نمود و نمائش اور اسراف کا سبب بن چکا ہے، میں ایسی سب رسم و روایات کے خلاف تھا۔ لیکن آخر میں ہوا کیا؟ ان رسموں کے خلاف بڑی بڑی تقریریں کرنے والا مجھ جیسا شخص بھی اپنی پیاری بہنوں کی ضد کے آگے ہار مان بیٹھا۔ انہوں نے میری شادی پر اپنے دل کا ہر ارمان پورا کیا اور میں اپنے دوستوں کے سرکل میں نکو بنا رہا۔ دوستوں کو نصیحت، خود میاں فصیحت والا معاملہ تھا۔ بس اسی وجہ سے رافعہ باجی وغیرہ سے خفگی جتا رہا تھا۔ آپ نے آدھی ادھوری باتیں سن کر جانے کیا نتیجہ اخذ کر لیا۔ زین الحسن مسکرا رہا تھا اور نورالعین تو یہ اعتراف سن کر ایسی ہلکی پھلکی ہو گئی گویا اس کی روح تک ہر بوجھ سے آزاد ہو چکی ہو۔ یہ شادی آپ کی مرضی سے طے پائی تھی نا؟ وہ اب بہت یقین برے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ زین الحسن نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ نورالعین کا چہرہ پھر سے پھیکا پڑ گیا۔ یہ شادی صرف اور صرف میری دعاؤں سے طے پائی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے نورالعین، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر پل ہر گھڑی۔ اور آپ جو اس وقت میرے کمرے میں میری بن کر کھڑی ہے نا، تو یہ صرف میرے رب کا کرم اور میری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا اور یہ جواب، یہ اظہار، یہ اعتراف نورالعین کے لیے جینے کی نوید ثابت ہوا۔ پھر بھی جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ شاید دل و دماغ یہ خوشی سہار نہ پا رہے تھے۔ زین الحسن نے سارے فاصلے سمیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب اس کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ خوشی کے دو چار آنسو بہانے کا مجھے بھی حق ہے مسز۔ اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ یہ شادی آپ کی رضامندی سے انجام پائی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بھی تو رافعہ باجی کے سامنے کسی اور سے منسوب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ زین الحسن نے اپنے سینے میں گڑی پھانس بھی نکالنا چاہی۔ بابا کے انتقال کے بعد اس سوال پر عینی آپی شاہدہ پپو کو سخت جواب دے چکی تھی۔ میرے دل سے یہ ملال کبھی رخصت نہ ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہیں رافعہ باجی کے ساتھ بھی وہ ہی کچھ دہرایا نہ جائے۔ مجھے اپنے بابا سے وابستہ رشتے بہت عزیز تھے۔ فوری طور پر مجھے جو سوجا میں نے وہی بول دیا۔ وہ بہت معصومیت سے اقرار کر رہی تھی۔ گویا آپ کو اپنے بابا سے وابستہ رشتے عزیز تھے، یعنی میرا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ وہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ جی نہیں، اس وقت اس فہرست میں رافعہ باجی وغیرہ ہی شامل تھی۔ اس فہرست میں آپ کا اندراج نکاح نامے پر سائن کے بعد ہوا ہے۔ کیا خوبصورت اعتراف تھا۔ زین الحسن کا من جھوم اٹھا۔ فہرست میں اندراج بھی ہو گیا اور ٹاپ آف دی لسٹ بھی میں ہی ہوں، کہیے یہی سچ ہے نا؟ اس نے محبت بری سرگوشی کی۔ نورالعین آنسو پونچھتے ہوئے مسکرائی۔ میں بچپن میں آپ کو تم کہتی تھی، شادی کے بعد نئے رشتے کو قبول کیا تو تم آپ میں بدل گیا، لیکن آپ مجھے آپ مت کہا کریں، اس آپ میں بہت اجنبیت ہے۔ اس نے زین الحسن کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ اوکے، آج سے تمہیں تم ہی کہوں گا، مگر سوال کا جواب ادھار ہے۔ وہ شوق ہو رہا تھا۔ نورالعین جھینپ گئی تھی۔ جو مرضی سمجھے، مگر فی الحال مجھے عینی آپی کی طرف لے جائیں۔ جو کام آپ سے نہیں ہو سکا وہ مجھے پایا تک میل تک پہنچانا ہے۔ اسامہ بھائی بہت اچھے ہیں، ان کی محبت ٹھکرانا گھاٹے کا سودا ہوگا، اور مجھے سونیا کو یہی بات سمجھانی ہے۔ محبت پر اعتبار بحال ہوتے ہی تم دوسروں کو بھی درس محبت دینے چل پڑی۔ زوجہ محترمہ، فی الحال تو میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں، ابھی تو تمہیں سنانے والی طویل حکایت دل باقی ہے۔ اسامہ کا کیس نیکسٹ ویکینڈ تک ملتوی نہیں کر سکتی؟ وہ درخواست کر رہا تھا۔ نورالعین جھیم کر ہنس پڑی تھی، لیکن دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ جی جان لڑا کر سونیا کے سامنے ڈاکٹر اسامہ کا مقدمہ پیش کرے گی۔ وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کے اور زین الحسن کے بیچ غلط فہمی اور بے اعتباری کی دھند چھٹی تھی۔ سونیا یہ سرمد کی یک طرفہ محبت کے قصوروار وہ اور زین نہ تھے۔ وہ اتنے دنوں سے بلا وجہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے پھر رہی تھی۔ زین الحسن کا ساتھ اس کے مقدر میں اس کے رب نے لکھا تھا، اور وہ رب کی رضا پر دل و جان سے راضی تھی۔ البتہ دل ہی دل میں سونیا اور سرمد کے لیے دعا گو بھی تھی، کاش ان کے مقدر میں درج محبتیں انہیں جلد از جلد مل جائیں اور وہ اپنے مقدر پر راضی ہونا بھی سیکھ جائیں۔ فی الحال تو وہ اپنے مقدر پر نازا بھی تھی اور اپنے رب کی شکر گزار بھی۔
حوریہ بابی اور سونیا کی باتوں کے بعد اس نے ہمیشہ خود کو کسی بددعا کے حساب میں محسوس کیا تھا۔ آج پتہ چلا یہ اس کے لیے کی جانے والی اس کی امی بابا کی دعائیں تھیں جو اسے زین الحسن کا ساتھ نصیب ہوا۔ اپنے شوہر کے شانے سے سر ٹکائے وہ مسکراتے لبوں سے اس کی حکایت دل سننے لگی۔ ختم شد۔ تو یہ تھا ناول حال دل بائے راشدہ رفت۔ زبردست ناول تھا۔ میں نے یہ پہلے پڑھا ہوا تھا جب یہ آیا تھا اسی سال کے مئی میں، تو میں نے اس کو تبھی پڑھا تھا اور مجھے بہت مزہ آیا تھا اس کو پڑھنے کا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو لازمی ریکارڈ کروں گی۔ اور مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا پڑھنے کا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ جلد ہی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔